رمضان از اے منتھ آف چینج. جو تقویٰ ہے نا, اصل چیز وہ ہے گیم کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چیز حرام کر رہے ہیں فجر سے لے کے مغرب تک, حالانکہ وہ فجر سے پہلے بھی حلال ہے, مغرب کے بعد بھی حلال ہے, بریانی, پیزا, تکے, چاول, کچھ بھی ہے, روزہ بنا ہوا ہے گھر میں بڑے مزے کا, ٹینک بنا ہوا ہے. ایون ایک بوائے جو ہے وہ گھر میں اکیلا بھی ہے, وہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے, وہ اٹھ کے گلاس نہیں پی لیتا. کیوں نہیں پیتا؟ کیوں بھی نہیں دیکھ رہا؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. تو اٹس اے ٹریننگ پروسیس کہ میرے بندے, جب میری وجہ سے تو حلال سے بچ رہا ہے, میرے سے ڈرتے ہوئے, تو باقی 11 مہینوں میں تو حرام سے نہیں بچ سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز. آج کا پوڈ کاسٹ بوائز بڑا ڈفرینٹ ہونے والا ہے الحمدللہ. دس از اے ویری اسپیشل پوڈ کاسٹ, اور جس میں ہم نے ایک نئی چیز ٹرائی کی ہے, اللہ خیر کرے, اور یہ کہ ایک لائیو آڈینس بھی الحمدللہ بلائی الحمدللہ, اور فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے ماشاءاللہ. یس آپ لوگ ان کے چہرے مبارک بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیمراز میں, بڑے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے تمیزدار ہیں بھی انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ ویلکم بوائز, جزاک اللہ خیر فار کمنگ اینڈ ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. یہ جو بوائز ہیں ماشاءاللہ یہ ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے ہیں. کچھ لوگ ابھی او اے لیولس کر رہے ہیں, کچھ لوگ نسٹ میں, فاسٹ میں, یونیورسٹیز میں پڑھیں اپنے بیچلرز یا سی ایس جو بھی ڈگریز کر رہے ہیں, آپ لوگ انجینئرنگ کر رہے ہیں, انجینئرنگ کے بوائز ہیں ماشاءاللہ. اچھا زبردست, لائف میں کچھ کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. ہاں چلے الحمدللہ. تو یہ بوائز ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. آج کا پلان یہ تھا کہ ہم خود سے کبھی کبھی کچھ چیزیں اسیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کے سوالات ہیں اور ہم ان کے اپنے پرسپیکٹیو سے جواب دے رہے ہوتے ہیں, بٹ آئی تھنک لیٹس ہیئر فرام دا ہارسز ماؤتھ اینڈ لیٹس ٹاک ٹو دیم انشاءاللہ. ان کے کچھ کوشچنز لیتے ہیں جو یوز کے عام طور پہ ایف اے کیوز ہیں, اور یہ لوگ ماشاءاللہ ان تمام اسکولز اور کالجز سے پڑھے ہوئے ہیں, جیسے فرابلز ہے, بیکن ہاؤس ہے, ہیڈ اسٹارٹ ہے, سپر نووا, ایکس وائی زی ماشاءاللہ. تو ہاں میں کوئی چیز آپ ایڈ کرتے چاہتے ہیں انشاءاللہ؟ نہیں, بس یہ کہ انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ہمارے پاس اچھے سوال آئیں گے, اور جو آن لائن آڈینس ہے دے ول بینیفٹ ایز ویل, بیکاز یہ ایکسپیریمنٹ ٹائپ ہے اینڈ اٹ شوڈ بی انٹرسٹنگ, بیکاز آج ہمارا کوئی ایک اسپیسیفک ٹاپک نہیں ہے نا, سو ڈپینڈز آن دا کوشچن, جس طرح کے کوشچن آئیں گے ویسے انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے. آن لائن آڈینس کے لیے چارم یہ ہے کہ بیسکلی ہم آپ کو لوگوں کے ایف اے کیوز ہی ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. یس ایگزیکٹلی. سو دیر از اے لاٹ ٹو لرن فرام دس پوڈکاسٹ. ہوتا کیا ہے کہ بندے کے اندر نا کیوریوسٹی ہوتی ہے, سوالات ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھار جھجک کی وجہ سے, شرم کی وجہ سے نا وہ زبان پہ لے کے آتا نہیں ہے. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا ماشاءاللہ دا بوائز آر ہیئر, آپ اس کو اسپیسیفائی نہ کریں, اپنے سوال کو رینڈملی پوچھ لیں تاکہ آپ کا جو سوال ہے اس کا بھی جواب دے دیا جائے. اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے, کوئی ڈاؤٹ ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی کنفیوژن ہے, انشاءاللہ you can say ahead inshallah, just keep it on the table, inshallah we'll discuss about it. Don't feel shy about it inshallah. اور اگر آپ anonymous رکھنا چاہیں گے اپنے آپ کو تو ہم رکھ بھی دیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, صرف آپ کی آواز آئے گی انشاءاللہ. So starting off with the first question inshallah, anyone? جی آپ میں سے, جی بسم اللہ. رمضان میں یہ ہے کہ سستی بہت زیادہ ہوتی ہے, نمازیں 5 وقت کی پڑھتا ہوں ماشاءاللہ سے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ روزے کے درمیان اور روزے کے بعد بھی نیند بہت آتی ہے, لائک پڑھائی اس سینس میں نہیں ہوتی. اس کو اوور کم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کچھ ہو سکتا ہے جس سے بندے کے اندر پازیٹیوی اور انرجی ہے تاکہ وہ کام کرتے ہیں, بیکاز پڑھائی بہت کم ہوتی ہے رمضان کے اندر. یس جنرلی دس از اے کوشچن کہ رمضان میں فیل ویری لیزی, لیتھارجک, روزہ بھی رکھا ہوتا ہے, اور فاسٹ میں تو لٹرلی فاسٹ کر رہے ہیں آپ لوگ, پڑھائی اور فاسٹ ہو جاتی ہے. تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ یار ایکچولی پتہ ہے کہ اگر یہ بندے کو تسلی ہو جائے نا کہ آئی ایم ناٹ دی اونلی ون ہو از فیسنگ دس ایشو, یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور ابھی بھی ٹو بی ویری آنیسٹ اس بار ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو, ابھی تک نا وہ روٹین سے ہی سیٹ نہیں ہو پا رہی. آئی اسٹل ریممبر کہ لاسٹ رمضان میں, بلکہ ایکچولی رمضان میں ہوتا کیا تھا کہ راتوں کو جاگتے تھے اور پھر فجر کی نماز پڑھی, اذکار وغیرہ کی اور سو گئے, اور پھر ظہر سے پہلے تھوڑا سا اٹھ کے ایٹ لیسٹ وہ جو 6 گھنٹے کی 6.5 گھنٹے 7 گھنٹے کی جو نیند ہے وہ پوری کی, اور پھر تھنگز مووڈ آن. لیکن اس بار سبحان اللہ وہ روٹین نہیں بن پا رہی. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ویسے آپ شیئر کریں گے آپ اسکیجول آف سلیپ کیا ہے؟ رمضان کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے نا وہ سلیپ سائیکل کو ہی شفٹ ہو جاتا ہے نا, شفٹ ہوتا ہے ایگزیکٹلی. آپ اس کے مطابق اچھا اس سے آپ کو پتہ ہے آپ کا میٹابولزم بھی آپ کا افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے کھانے کی روٹین بھی وہ ڈسٹرب ہوئی ہے, ایون عبادات, ہر چیز ایگزیکٹلی. تو آپ نے نا کوئی شیئر پرسنل
ٹپ یا پرسنل اسکیجول کہ آپ کس طرح سے کیا کہاں پہ سلیپ ڈال رہے ہیں اور کہاں پہ اپنی پرسنل اسٹڈی یا قرآن کی برو ہر بندے کے نا اپنا اسکیجول ہے رائٹ. اگر کوئی فار ایگزامپل صبح کی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کی اپنی جو ہے روٹین ہوگی. اگر کوئی پڑھ رہا ہے جیسے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اپنی روٹین ہوگی. اگر میں اپنی بات کروں میں کوشش کرتا ہوں کہ راتوں کو جا کے ٹائم ویسٹ نہ کیا جائے. لیٹس سے اف یو وانٹ ٹو ریڈ قرآن, جو بھی اپنا اسکیجول آپ جو صبح کرتے تھے اس کو شفٹ کر کے شام کو لیں, رات کو لیں. اور جنرلی آپ کو پتہ ہے کہ رات کو جب آپ تراوی پڑھتے ہیں تو تراوی کے بعد وی کم اوور ہیئر جنرلی, اس کے بعد آپ کو 1-1:30 بج ہی جاتے ہیں, 1-1:30 2 بجے. تو آپ اس کے بعد پھر جب نماز فائدہ اس طرح سے نہیں یار اگر آپ سوتے بھی ہو نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیٹریمنٹل بن جاتا ہے, کیونکہ آپ کے لیے پھر اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اینڈ یو ڈونٹ انجوائے پریئنگ فجر. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین کو ایسا بنا لو کہ مس تہجد ایز ویل, یہ بہت ساری چیزیں آپ لیک کرتے ہو, تو وہ آپ کر لیں انشاءاللہ. اور علی آپ کا کیا ہے؟ یار میرا بھی مورس یہی ہے, میرا خود ایکچولی میں یہی ایشو چلتا ہے کہ رات کو جا کے نا, کیونکہ نارملی آئی یوز ٹو سلیپ سحری سے پہلے, مطلب جو رات کا ہوتا ہے میں پوری رات کبھی بھی نہیں جاگا اپارٹ فرام دا لاسٹ 10 نائٹ. تھینکس ٹو دی 11th hour for making you wake up. اور ماشاء اللہ جو ہمارا بھی اینڈنگ ٹائم آج کل چل رہا ہے اس کے بعد تو لیکن جو بھائی کا سوال بھی تھا نا, جو لیزینس والا, اوور آل میرا اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے اور مجھے لگتا ہے واٹ ورکس فار می از کہ آپ کا نا جو ریسٹ ٹائم ہے نا, وہ ایک دن میں کوئی ایک حصہ ہو جو موسٹلی جیسے فجر کے بعد والا ہوتا ہے, دیٹ شوڈ بی اے گڈ سالڈ سلیپ ہونی چاہیے. اب آئی ڈونٹ نو آپ کی یونیورسٹی صبح کس ٹائم اسٹارٹ ہوتی ہے, شاید ان کے لیے ایک ڈفرینٹ چیلنج ہو. کس ٹائم کلاس ہوتی ہے آپ کی؟ شیڈیول تھوڑا سا ڈفرینس ہے. منڈے اور ویڈنسڈے کو میری 8 سے 2:45 تک کنزیکٹیو کلاسز ہوتی ہیں 5, اور ویڈنسڈے تھرسڈے کو میری 12 سے 2. ہاں, یعنی ایک سیملر پیٹرن فالو نہیں کر سکتے. سو واٹ ہی شوڈ ڈو از جو بھی کامن ٹائم ہے نا, ایز مچ آپ جو کریں وہ صحیح کر رہے ہو. آپ جو یونیورسٹی میں سو رہے ہو نا وہ بیسٹ ہے. میرے خیال سے وہ کنٹینیو کریں. نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں. جوکس اپارٹ آئی ووڈ سجیسٹ پرسنلی, جیسے الوی بھائی نے کہا, بجائے کہ آپ اپنی سلیپ کو 2 گھنٹوں میں یا 3 گھنٹوں میں ڈیوائڈ کرو, جب آپ کی یونیورسٹی کا اسکیجول لیٹ شروع ہو رہا ہے, جن دنوں میں 3 بجے کے بعد شروع ہو رہا ہے, اس دن آپ فجر کے بعد یعنی اشراق کے بعد سے لے کے ظہر تک, یعنی فرام لائک 6 to 12 6 گھنٹے کی نیند اس میں آپ پوری کر لو انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور میک اٹ 1 portion آف دا ڈے جس میں آپ سو کے گزار لیا. اب یو نو کہ اب مجھے اگلے دن ہی آرام کرنا ہے. یس, جن دنوں میں لوگوں کے آفیسز ہوتے ہیں, لوگوں نے صبح 9 بجے آفس پہنچنا ہوتا ہے, آئی ووڈ ریکمینڈ فار دیم کہ وہ رات کو پھر تراویح سے گھر آئیں, 11th hour دیکھنا مت بھولیں, اور وہ دیکھ کے سو جائیں. اور پھر یہ کہ آخری کم از کم 15 منٹ میں اٹھ جائیں, ٹھیک ہے, 2 رکعت 4 رکعت پڑھی سحری کی, اور دعا کا ٹائم رکھا, وبالاسحار هم یستغفرون, توبہ استغفار کی, دیٹس the most special time, and then they carry on with the schedule. اور فجر کے بعد بھی سونے کا ٹائم مل جاتا ہے, سنس فجر ہو رہی ہے اراؤنڈ 5. اور دوسرا آئی ووڈ سے کہ یونیورسٹی کی جو پڑھائی ہے نا, اس کو مے بی اس منتھ میں ایون اگر وہ تھوڑی سی پیچھے چلی جاتی ہے نا, تو دیٹس ناٹ این ایشو. یہ عبادات کا مہینہ ہے, تو اپنی عبادات از ناٹ جسٹ 5 times prayer, وہ تو چلو ہے ہی ہے, وہ تو ان اینی کیس ہے, بٹ اپنا نا اسکیجول میں تھوڑا سا ٹائم لازمی نکالیں جس میں قرآن, مے بی پورشن آف قرآن جس میں آپ اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں, مے بی لسننگ ٹو اے لیکچر اور سم تھنگ جو کہ آپ کے انٹرسٹ کا بھی ہو, تاکہ اس میں زیادہ نیند بھی نہ آئے. لیکن یونیورسٹی کی جو پڑھائی اگر وہ تھوڑی سی کمپرومائز ہوتی بھی ہے نا, آپ یونیورسٹی جا رہے ہو انشاءاللہ وہیں پہ کر لو, بٹ ڈونٹ وری ٹو مچ اباؤٹ دا یونیورسٹی والی اسٹڈیز کہ یار اس مہینے میں وہ میری روٹین کی وجہ سے کمپرومائز ہو رہی ہے. میک دا موسٹ آف دا ٹائم ود یور عبادات اینڈ یور کنیکشن ود دا قرآن. اور اس میں نا بس برو آپ نا انشاءاللہ یو کین کیری آن ود یور روٹین. اگر دیکھیں جب آپ کے لیے ہیکٹک ہو جاتا ہے نا ایٹ ٹائمس کہ دیکھو میں صبح اٹھ رہا ہوں, میرا روزہ بھی ہے, اور میں 2:30-3 بجے تک اپنی یونیورسٹی میں ہوتا ہوں, اور پھر میں نے باقی کام بھی نپٹانے ہوتے ہیں. جسٹ کیپ یور انٹینشن پیور. جب آپ کی انٹینشن خالص ہوگی نا انشاءاللہ, آپ جو بھی ٹائم گزارے ہو یونیورسٹی میں وہ بھی ایز این عبادہ کاؤنٹ کیا جائے گا. تو ایسے نہ سوچیں کہ ڈپریس نہ ہو جائیں کہ دیکھو مجھے ٹائم بھی نہیں میرا عبادت کرنے کا, میں قرآن بھی صحیح نہیں پڑھ پا رہا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نوز واٹ از گوئنگ آن ان یور ہارٹ. تو انشاءاللہ ٹرائی یور لیول بیسٹ ٹو ڈو ایز مچ ایز پاسبل, بٹ اف یو لیک سم ویئر ہیئر اینڈ دیئر, آئی مین جسٹ ہوپ فار دا بیسٹ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے معاف کر دیں. میں بھی نا آپ کو ایک لاسٹ 1-2 ٹپس دے کے اس کو ریپ اپ کروں گا, پھر نیکسٹ کوشچن تک جاتے ہیں. وہ یہ کہ انسان سست نہیں ہوتا, اس کے چھوٹے گولز اسے سست بنا دیتے ہیں. وین یو ہیو بگ گولز فار رمضان نا, مجھے اتنا قرآن پڑھنا ہے, مجھے یہ تفسیر سیشن کرنا ہے, مجھے رات کو تہجد کی 3 نوافل پڑھنے ہیں, مجھے یہ سارا, یار میں کیوں نہیں کر پا رہا ہوں. پریکٹیکل
अचीवेबल गोल्स हो, ऐसा ना हो कि ऑप्टिमिज्म बायस हो जाए जिसमें आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बेशक कम हो लेकिन क्वालिटी वाला हो, क्वालिटी वाला और दूसरा मुझे एक और चीज़ इसमें सॉरी ऐड करूँ, ये कि टाइम वेस्टर्स जो है ना उसको तो निकालें, मतलब स्क्रॉलिंग ऑन द फोन, रैंडम इधर उधर गपशप, इन चीज़ों को जब आप मिनिमाइज करेंगे ना, यू विल हैव मोर टाइम रेस्ट, बेशक उसमें आप रेस्ट भी कर लें, बट डोंट रमज़ान में टाइम वेस्टर्स को तो बिल्कुल मैंने कल रात इंस्टाग्राम की ऐप डिलीट की है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा यार कि मुझे कुछ पोस्ट करना है ना तो मैं प्रॉब्ली क्रोम पे जाके लॉगिन करके डाल दूंगा, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि खाना का बड़ा ध्यान रखें, डोंट ईट फूड्स जो कि बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड हैं, पकोड़े, चिप्स, समोसे और इस तरह के नान खा रहे हैं जी, ये चीज़ें खा रहे हैं जो कि आपके लिए हैवी ऑन हार्ट है। एंड व्हेन यू प्रे तरावी यू फील लाइक यार मैं तो सो के उठा था दोपहर के बाद, यार नाउ आई स्टिल फील स्लीपी जब मैं सो के उठा हूँ, ये बहुत बड़ी रीज़न है। और तीसरी चीज़ आखिरी वो क्विकली है कि अल्लाह ताला से ना दुआ करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ें, और दूसरी अल्लाह से जो है ना अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नि वल अज्ज़ि वल कसल, इसके अल्लाह से कसरत से दुआ करें और कहें या अल्लाह मुझसे काम ले ले, मुझे रमज़ान में सुस्ती से बचा ले और मुझे तौफीक दे दे इंशाल्लाह। सो ये कुछ चीज़ें आप इंशाल्लाह अमल करें, फ़ायदा होगा इंशाल्लाह जी। मेरा भी इस तरह का ही एक सवाल है कि अब जिस तरह आजकल हम लोग ए लेवल्स वाले ज़्यादातर स्कूल से छुट्टी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो हम सुबह तक जागते हैं, तो अब मेरे भी दिल में कहीं ना कहीं तो ये होता है कि मैं अब सहरी के टाइम सोऊं तो मैं आराम से फिर ज़ोहर के टाइम ही उठूं, तो ये क्या मुझे अब दिल में एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि क्या रोज़े का मकसद पूरा हो रहा है इससे, कि अगर मैं ज़ोहर के करीब ही उठ रहा हूँ, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द रोज़ा मेरा सोते हुए गुजर रहा है। देखिए अगर तो आप उसको कॉम्पनसेट करें ना विद नाइट प्रेयर्स एंड इबादत, ठीक है, सिंस आप रात जाग रहे हैं और आप फिर दिन में सो रहे हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर ज़ोहर सलाह, ये बड़ी ख़ता है कि हम तहज्जुद तो पढ़ें बट फजर मिस कर दें या बाजमात मिस कर दें, या फजर की बात तो सही और ज़ोहर बाजमात मिस कर दें बिकॉज हमने सारी रात इबादत नफली की है। प्रायोरिटाइज योर फ़राइज़ फर्स्ट, एंड वंस यू आर कंपनसेटिंग तो फिर अगर ये इशराक से 12 बजे का जो टाइम है या फजर से 12 बजे का टाइम है ज़ोहर तक का, वो आप अराउंड 6 आवर्स की स्लीप ले रहे हो, तो आई थिंक वो तो आपका बॉडी का राइट बनता है कि आप 6-7 घंटे की नींद। अब आप देखें ना, अगर आप वो नरेशन मुझे याद आ रही है कि एक दफ़ा मुआज़ बिन जबल और अबू मूसा अल-अशअरी ना आपस में दे वर फ्रेंड्स डिस्कशन कर रहे हैं, एंड सुब्हान अल्लाह क्या ज़बरदस्त फ्रेंडशिप थी। वो आपस में एक दूसरे को सीक्रेट बता रहे हैं कि वो नेकियां कैसे कमाते हैं। तो मुआज़ बिन जबल सेड कि यार मैं तुझे ना अपना सीक्रेट बताता हूँ कि मैं नेकियां कैसे कमाता हूँ। ही सेड इन्नी ला अहतसिबु नौमती कमा अहतसिबु कौमती, विच मीन्स एज कि मैं रात को अपने सोने से भी बेनिफिट उठाता हूँ, नेकियां कमाता हूँ, जैसे मैं रात को क़याम करके बेनिफिट कमाता हूँ। अब मूसा अल-अशअरी गॉट द आइडिया, लेकिन इसको मज़ीद एलैबोरेट करते हैं कि जनरली आप देखो होता क्या है कि एवरीवन स्लीप्स, और बाय डिफ़ॉल्ट उनकी इंटेंशन क्या होती है कि मैंने सुबह उठना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, अपने बिजनेस को अटेंड करना है, जॉब में जाना है, राइट, I'll have strength, then and only then I'll be able to do stuff in the morning, right? मुआज़ बिन जबल कह रहे हैं कि मैं जब रात को सोता हूँ मैं इस इंटेंशन से सोता हूँ कि या अल्लाह, when I'll wake up I'll have the energies, मैं अच्छे तरीके से वो जो थोड़ा सा टाइम बाकी होगा मैं क़यामुल लैल भी कर लूँगा, फजर की नमाज भी पढ़ लूँगा, और मैं अगले दिन आपके लिए अच्छी तरीके से मैं अज़कार और ये सारे अच्छे काम करूँगा, नेकियों करने में मुझे ताकत मिलेगी। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला जब बंदे की ये इंटेंशन होती है उसके सोने पर भी उसको अजर देता है, बिकॉज ही इज़ हैविंग दिस इंटेंशन कि मुझे एनर्जीज मिलेंगी, तब मैं लगता है कि अल्लाह ताला की अच्छे तरीके से इबादत कर सकूँगा। आप देखिए ना साहब काफ, उनने शिर्क से बचे और जाके सो गए सुभान अल्लाह, साहब काफ दे वेंट टू स्लीप केव में, तो गुनाहों से बच के सोना भी इबादत है। एंड नाउ यू नो द अदर साइड ऑफ द कॉइन वुड बी कि आप अगर सुबह सो रहे हो, हैव दिस इंटेंशन कि मैं सो रहा हूँ ताकि मैं अपने सारे दिन जो है अल्लाह ताला की अच्छी तरीके से इबादत कर सकूँगा। तो इंशाल्लाह वो आपका 5-6 घंटे, मैं कहता हूँ अगर आपकी नींद ज़्यादा भी है 7 घंटे भी कर लो वो इवन अल्लाह के नबी आपको बेनिफिट होगा इंशाल्लाह, सीरियसली। अच्छा, यू नो पीपल जनरली आस्क मी कि जी आप की कितनी नींद है, इसमें आपको डिफरेंट थ्योरीज मिल जाएंगी। कई लोग कहते हैं कि जी 6 घंटे आप सोने परफेक्ट है, कई 7 घंटे, और वो फिर दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं एक दूसरे पे कुफर का फतवा लगा रहे हो, तो नहीं यार ये गलत है, ये मैं सही कह रहा हूँ, इसमें बड़ी बहस होगी। अच्छा, हर बंदे की अपनी कैपेसिटी है और अपनी उसकी जो है बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन वर्क्स आउट लाइक मी,
कभी कभार जब मैं लेग्स लगा लूँ ना, मुझे 7 घंटे भी काफ़ी नहीं होते इसको ना, राइट? तो आई हैव टू स्लीप, रिकवरी चाहिए आपको, रिकवरी चाहिए। तो इट डिपेंड्स, यू नो, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, राइट? सुबह जब आपका फोन ऑफ होता है तो अच्छा ठीक है नोटेड। अब साथ में आप 8-9 घंटे सोने टिका के। इवन देखिए अल्लाह के नबी रमज़ान के आखिरी अशरे में कब सोते थे? इज़ा दखला अशर अल-अवाखिर शद्द मिअज़रा व अहया लैला व अयक़द अहला। जब आखिरी अशरा दाखिल हो जाता वो कमर कस लेते, रातों को जगाते, फैमिली को भी उठाते। तो कब सोते थे फिर वो? फजर के बाद या इशराक के बाद जो टाइम है यूजुअली वही बनता है। और अगर उसमें 3-4 घंटे सो लिए तो फिर दोपहर में सिएस्टा या नैप भी ले लिए ताकि वो कंपनसेट कर जाए। टोटल बिकम्स अराउंड 6 to 7 आवर्स। सो डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। कुछ लोगों की बॉयज़ की आप में से हो सकता है कि 4-5 घंटे की नींद हो, जो कि मुझे नहीं लगता, और कुछ की हो सकता है कि 8 घंटे की भी हो, और कुछ की ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन सुभान अल्लाह, उमर बिन खत्ताब कहते थे कि यार जो बंदा बहुत ज़्यादा सोता है ना, ही वेस्ट्स लाइफ कम्प्लीटली। बहुत ज़्यादा सोना ज़िंदगी से निकाल दें, क्योंकि एपिटाइट और नींद ऐसी चीज़ है जितना बढ़ाते जाओगे उतनी बढ़ती चली जाएगी। और शहवत भी ऐसा ही है, इंसान शहवत में बढ़ता चला जाता है, फिर उसके लिए जानवर भी काफ़ी नहीं होते, और नाउज़ुबिल्लाह पीडोफिलिया बच्चे भी काफ़ी नहीं होते, फिर वो किसी चीज़ में बढ़ता जाता है। तो ये इंशाल्लाह। जी, मैंने ये पूछना था, मैं ऑपोजिट साइड स्पेक्ट्रम की पूछूंगा। बेसिकली रमज़ान में लोग बहुत इबादत करनी शुरू हो जाते हैं, पीपल लाइक स्टार्ट रीडिंग अ लॉट ऑफ कुरान एंड नफल एंड ये सब। तो एकदम से जब रमज़ान ख़त्म होता है वो एक दूसरे ऑपोजिट स्पेक्ट्रम पे गिर जाती हैं, मतलब वो एक एक्सट्रीम पे होते हैं, मैक्स एफर्ट कर रहे होते हैं, एंड देन जैसी ईद आती है तो एकदम से वो ड्रॉप हो जाते हैं सारा। तो ये अपने आप को कंट्रोल किस तरह किया जाए कि बंदा मॉडरेट रहे इवन आफ्टर रमज़ान ख़त्म भी हो गया हो? तो हाउ टू लाइक यू नो अडॉप्ट टेक्निक टू रिमेन मॉडरेट थ्रू आउट द ईयर? एक बात बताएं आप लोगों में से पूछता हूँ मैं कि जो लोग जो बिल्कुल शिफ्ट मार जाते हैं रमज़ान के बाद, क्या वो रमज़ान में फुल थ्रॉटल पे इबादत कर रहे होते हैं या वो रमज़ान में भी लेज़ी होते हैं? व्हाट डू यू से जनरली? कोई ऐसा भी है जो रमज़ान में फुल थ्रॉटल मारता है, रमज़ान के बाद यानी डेलिबरेटली इंटेंशनली शिफ्ट हो जाता है? वीकनेस तो हम सब में आती है, वीकनेस तो हम सब में आती है, एक डिप तो आती है, थोड़ी बहुत डिप तो आती है हम सब में, लेकिन क्या वो शिफ्ट होता है? तो मैं एक चीज़ समझता हूँ ये कि जो लोग बिल्कुल ही शिफ्ट हो जाते हैं ना, वो रमज़ान में भी उससे एक्सर्ट नहीं कर रहे होते, बिकॉज याद रखें इबादत का असर तो होता है, चाहे वो रमज़ान में फुल थ्रॉटल भी उसे लगाया हुआ है ना, देयर इज़ हाई चांस कि वो बदल जाए उसका दिल और गुनाह उसके धुल जाए। क्या कहते हैं आप लोग? एग्जैक्टली यार एक्चुअली पता है क्या है, ईमान वालों का मामला बड़ा अमेजिंग है। आपने सारा साल इबादत करनी है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट रमज़ान फॉर इंस्टेंस, ये फेस्टिवल का सीज़न है, राइट? फेस्टिवल में आप करते क्या हो? जनरली यू इन्जॉय अ लॉट, और यहाँ पे इन्जॉयनेस की जब हम बात करते हैं, यू वर्शिप अल्लाह, ज़्यादा आप अल्लाह ताला की इबादत करते हो, दुआएं ज़्यादा मांगते हो। जनरली आप इसको ऐसे समझो, यू नो अ पर्सन whom you love for instance, आपका दिल करता है कि उस बंदे के साथ ज़्यादा टाइम गुजारो, यू वांट टू टॉक टू दैट पर्सन मोर, उसके साथ टाइम ज़्यादा बंदा पास करे। और अगर टाइम ख़त्म भी हो जाए, आप कहते हो कि सुभान अल्लाह, अगर मुझे और टाइम मिल जाता तो कितना अच्छा हो जाता। सो दिस इज़ योर मोमेंट। जो ईमान वाले होते हैं ना, वो इस मोमेंट का फ़ायदा उठाते हैं, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ गिवन यू दिस you know this time to take benefit as much as possible. जितना आप फ़ायदा उठाओगे तो इंशाल्लाह वो आपको ही उसका बेनिफिट मिलेगा। Now imagine for a moment, for instance, आप अंदाज़ा करें कि you know the sinners we are, what if Allah subhanahu wa ta'ala didn't give us Laylatul Qadr in first place? हम क्या कर लेते अल्लाह ताला का, राइट? ये अल्लाह ताला की रहमत ही है कि है मेरे बंदो, आई नो इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, लेकिन ये आपके लिए एक बोनस है। यू नो जैसे गेम्स में एक स्टेज अप होती है, यू नो ये करोगे तो स्टेज अप हो जाएगी। सुबहान अल्लाह, जस्ट वन नाइट ऑफ इबादा आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। 84 years, 84 good years plus years, right? You know, और स्कॉलर्स कहते हैं कि 84 years plus minus, इसका मतलब ये है इट्स अ लाइफ टाइम इबादा विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? कोई ऐसा बंदा है जिसने 84 years 24/7 इबादत की हो, नॉट पॉसिबल। तो ये अल्लाह ताला आपको बोनसेस दे रहे हैं, यू नो टेक द एडवांटेज। तो होता है क्या है, इसमें हम सबको चाहिए कि हम एफर्ट एक्सर्ट करें कि हो सकता है यार ये मुझे बाद में अपॉर्चुनिटी ना मिले। एंड सुभान अल्लाह, यू नो जब मैं यंगस्टर्स को देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ इस्लाम गाइज इंशाल्लाह, राइट?
اب ایک اسٹوڈنٹ, میں کلاس لیتا ہوں I8 کی, مجھے ابھی ریسنٹلی پتہ چلا ہے, ارسلان شیئرڈ دا نیوز ود می, یار سچ اے بیوٹیفل بردر, ہی واز اے حافظ آف دا قرآن, اور یہاں پہ وہ جو ہے الہدا میں پڑھتے بھی تھے, رائٹ. یا اخی ہی پاسڈ اوے, ہی ہیڈ اے کار ایکسیڈنٹ, اینڈ دس بردر, اس کو اب دیکھیں سبحان اللہ لیلۃ القدر نصیب نہیں ہوئی, قدر اللہ ما شاء فعل. سو واٹ وی ہیو ٹو ٹرائی از کہ ایک ایک لمحہ جو آپ کو ملتا ہے نا, اس کا بینیفٹ اٹھاؤ. اور یہی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ دنیا میں اگر آپ سمجھو کہ یار اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آئی فون لیٹسٹ ماڈل 50% آف میں آ رہا ہے, تو ہم اس اپرچونیٹی کو لوز نہیں کر سکتے, رائٹ. تو آئی فون, واٹ از آئی فون ایز کمپیئر ٹو دی دی مرسی آف اللہ, اللہ تعالیٰ کی رضا. تو وی ہیو ٹو سی. لیکن ساتھ ساتھ اس میں ہم یہ بھی پرسپیکٹو ان کا کور کریں کہ واٹ اباؤٹ شفٹنگ آف دا پیپل. ہاں آئی تھنک ویسے جو طاہر بھائی نے بات کی نا شروع میں کہ اتنا بڑا شفٹ ایکچولی مجھے بھی لگتا ہے نہیں آتا, اور جو ایک ڈپ آتا ہے نا وہ کچھ حد تک نیچرل ہی ہوتا ہے. مین جو چیز ہے نا, ایون ہیبٹ کوئی فارمنگ ہوتی ہے نا, تو انٹینشن یہ بھی ہونی چاہیے کہ یار جو میں رمضان میں کام کر رہا ہوں نا, اس میں ایٹ لیسٹ دیر شوڈ بی سرٹن تھنگس جو کہ لائف اسٹائل چینج سے ریلیٹڈ ہو, وچ یو کانشیسلی تھنک اباؤٹ کہ اچھا یہ میں نے رمضان کے بعد ہر حال میں کنٹینیو کرنی ہے. سو اٹ کوڈ بی سم تھنگ ایز سمپل ایز دیٹ کہ مسجد میں نا میں نے 15 منٹ نماز سے پہلے پہنچنا ہے. سو دس از اے ہیبٹ, از ناٹ فار رمضان اونلی, یہ میں اس کے بعد ہی کروں گا. ہاں رمضان میں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے قرآن کی تلاوت اور تفسیر میں بھی شاید آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار کپل آف آورز, یا اتنی دیر کر رہا ہوں, یو نو دیٹ کہ رمضان کے بعد یہ پریکٹیکل نہ ہو, اٹ وڈ کم ڈاؤن ٹو مے بی 30 منٹس. سو وہ چیزیں تو ڈپ ایک نارمل ہے, بیکاز آپ کی یونیورسٹی کالج اور چیزیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. بٹ کانشیسلی میک اے فیو ہیبٹس جو کہ آپ کہیں اچھا یار اس رمضان میں نا, بیکاز اف یو پریکٹس سم تھنگ فار 30 days ایوری سنگل ڈے, دا چانسز کہ یار آپ کا رمضان کے بعد وہ کنٹینیو کریں گے آر ویری ہائی. اور میں خود بھی اپنے لیے بھی اس طرح کا ٹارگیٹ کر سکتا ہوں, اور ناٹ لائک کہ اچھا میں نا پوری رات رمضان میں تو آپ پوری رات جاگ رہے ہیں, سو یو کانٹ ڈو دیٹ آفٹر رمضان. لیکن آپ یہ رکھ سکتے ہو یار رمضان میں دیکھو میں ہر دفعہ نا تہجد کے لیے اٹھتا ہی تھا, میں مے بی 6-8 رکعت پڑھا تھا, اب میں نے ہیبٹ یہ بنانی ایٹ لیسٹ ٹوائس یا تھرائس اے ویک میں اٹھ کے کم سے کم 2 یا 4 رکعت پڑھا کروں گا. مے بی واٹ آئی کین ڈو از, ابھی میری پریکٹس ہوئی بھی ہے رمضان میں روزے رکھنے کی, آئی اسٹارٹ فاسٹنگ منڈے اینڈ تھرسڈیز. سو اس طرح کے نا 2-4 چیزیں اپنے لیے ٹارگیٹ رکھیں اور اس کو ذہن میں رکھیں تاکہ, اور یہ اچھا سوال اس سینس میں ہے کہ یو آر آلریڈی تھنکنگ اباؤٹ کہ یہ ڈپ آ نہ جائے میرے لیے. سو آلریڈی اس کے لیے پلان کر لیں کہ یار ان 2-3 ہیبٹس کو جو پہلے میں رمضان میں اس رمضان سے پہلے جو نہیں کرا تھا, یہ میں نے ہر حال میں ڈیولپ کرنی, اور اگین اس کے لیے کثرت سے دعا بھی کریں, بیکاز دس از دا بیسٹ منتھ. اس کی ایفرٹ تو کر ہی رہے ہیں آپ الحمد للہ, اس کے لیے دعا بھی بہت کریں. یہ جو اصل میں رمضان از آل اباؤٹ چینج. آپ میں دس از سو آبویس واٹ ہیپنڈ کہ جو لوگ مسجد میں کبھی آتے نہیں تھے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. پیپل ڈونٹ فیل دس کہ کیا کون بند ہوا ہے کہ ہم سب مسجد میں آنا شروع ہو گئے ہیں. کیا چینج آیا لائف میں کہ ہمارے اندر عبادات کا شوق بڑھ گیا ہے. تو یہ تو ایک کلیئر سمٹم ہے کہ جو شیطان جب بند ہوا ہے تو میں اس طرف آ رہا ہوں, تو جب میں نہیں آ رہا تھا تو یہ کون تھا جو مجھے روکتا تھا؟ شیطان بیسکلی. سو یہ کلیئر سائن اور سمٹم ہے پہلی چیز کہ شیطان مجھے روکتا تھا, جس کی وجہ سے میں نہیں آ پا رہا تھا. آئی نیڈ ٹو بی مور کاشس. نمبر 2, رمضان از اے منتھ آف چینج. جو تقویٰ ہے نا, اصل چیز وہ ہے گیم کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چیز حرام کر رہے ہیں فجر سے لے کے مغرب تک, حالانکہ وہ فجر سے پہلے بھی حلال ہے, مغرب کے بعد بھی حلال ہے. بریانی, پیزا, تکے, چاول, کچھ بھی ہے. روزہ بنا ہوا ہے گھر میں بڑے مزے کا, ٹینک بنا ہوا ہے. ایون ایک بوائے جو ہے وہ گھر میں اکیلا بھی ہے, وہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے, وہ اٹھ کے گلاس نہیں پی لیتا. کیوں نہیں پیتا؟ کیوں بھی نہیں دیکھ رہا؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. تو اٹس اے ٹریننگ پروسیس کہ میرے بندے, جب میری وجہ سے تو حلال سے بچ رہا ہے, میرے سے ڈرتے ہوئے, تو باقی 11 مہینوں میں تو حرام سے نہیں بچ سکتا. تو جس کو رمضان میں چینج نصیب ہو گیا نا, فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص روتا اور توبہ استغفار کرتے نا اللہ تعالیٰ سے, اور پھر گناہ کی طرف فوراً سے واپس چلا جاتا ہے. لیٹ می گیو یو اے ریلیٹیو ایگزامپل. کہ ساری رات یہ تراویح پڑھنے کے بعد, تہجد پڑھنے کے بعد, سحری کے بعد کہا کہ یس بیب آئی جسٹ پریڈ تراویح, آئی جسٹ ہیڈ سحری, what did you have for سحری. ٹھیک ہے, تو فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے کی توبہ استغفار ہے. یعنی روئے, دعائیں کی, توبہ استغفار کی, اور پھر واپس اس گرل فرینڈ کو میسج کیا, واپس گناہ کی طرف چلے گئے. ٹرو ریپینٹنس از چینجڈ ایٹیٹیوڈ اینڈ اے چینجڈ بیہیویئر. اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے بہترین اعمال پسند ہے نا,
احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل. وہ ہیں جو تھوڑے ہی ہوں بٹ کنسسٹنٹ ہوں. سو یس رمضان میں بوسٹ لگانا ہے, ایسے نہیں کرنا کہ نہیں یار میں اتنی اعمال کروں بھی شیطان کا وسوسہ ہے جو میں ہمیشہ کنٹینیو کر سکوں. نہیں, رمضان از اے منتھ آف میراتھن, بھاگو دوڑو, اسپرنٹ لگاؤ, ٹھیک ہے. اور اسپرنٹ ایسے لگاؤ کہ فرسٹ عشرے میں وارم اپ کرو, سیکنڈ میں اور تیز بھاگو, اور آخری میں سارے فروٹس کو گراسپ کر لو. لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ چیز جیسے الوی نے کہا کہ آپ اس کو کم تھوڑا ٹون ڈاؤن کر کے, وہ چیز تو نہیں ہو سکتی. آفس ٹائم بھی کم ہو جاتا ہے رمضان میں, XYZ بہت ساری چیزیں, ہمارے اسپورٹس تھوڑی سی مائنس ہو جاتی ہیں اور سارا. تو ان کو نا کنٹینیو لازمی کرو کہ یار یہ چیزیں میں نے سارا سال کنٹینیو کرنی ہے انشاءاللہ. اس میں ایک اور چیز جو آپ نے بات کی نا, جیسے آپ نے کہا نا تقویٰ, اگر یہ ایکچوئل آبجیکٹیو ہوگا نا تو آپ دیکھیں تقویٰ جو ہے بیسیکلی دل اگر بدل گیا نا تو انشاءاللہ اینڈ دس شوڈ بی دا اوور آل آبجیکٹیو جو پریکٹیکل ہے نا کہ میں نے اتنا قرآن پڑھنا, یہ چیز آر مینس ٹو دس چینج آف ہارٹ. تو بوسٹر لگانا ہے کہ یار بائی دا اینڈ آف دس منتھ نا میرے دل کی حالت بدلی ہوئی ہو. اگر وہ دل واللہ بدل گیا نا تو یہ جو آپ کے ٹارگیٹس ہیں نا, یہ جو آپ سوچ رہے ہیں اس سے زیادہ بھی اچیو ہو جائیں آفٹر رمضان. بٹ دا فوکس شوڈ بی دا ہارٹ کہ یار میرے دل کو جو ہے نا اس کی میں نے ایسے دھلائی صفائی کرنی ہے, اس کو میں نے اینڈ آئی ہیو ٹو چینج مائی سارٹ آف ورلڈ ویو کہ یار میں رمضان میں داخل ہوا تھا تو میرا دنیاوی گولز چیزیں اپنی جگہ تھی, بٹ آئی ہیو ٹو ہیو دس گریٹر ویژن ناؤ کہ میرے بڑے گولز کیا ہیں. اینڈ یو نو اس منتھ میں سوچیں, غور و فکر کریں, تدبر کریں. قرآن ہمیں یہ بار بار ریمائنڈ کراتا ہے. سو دس از دا بیسٹ ٹائم, مطلب ایک گولڈن پیریڈ ہمیں ملا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ شیطان بند ہے 30 دن ہے, اس میں بس سمیٹ لو میکسیمم چیزیں ہر لحاظ سے, ناٹ جسٹ عبادات. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ٹھک ٹھک نفل پڑھی جا رہے ہیں سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا. کوالٹی شوڈ بی دا فوکس اینڈ دا آئیڈیا شوڈ بی دیٹ آفٹر رمضان میرا مائنڈ سیٹ, میرا ویژن, میری ایک دا وے آئی سی دا لائف اور میرا فیوچر گولز کیا ہیں, یہ ساری چیز ان میں ایک ڈراسٹک شفٹ ہے. ابھی ایک چیز کانسیپٹ کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ رمضان میں چینج ہونا آپشنل نہیں ہے میری جان. یہ بہت سمجھ لو اس بات کو. رمضان میں چینج ہونا, گناہوں کی لائف کو چھوڑنا, کوٹ اینڈ کوٹ مولوی بننا آپشنل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اللہ کے حکم سے, اور اللہ نے حکم کیا کیا, جبریل جا کے دعا مانگو. اور جبریل دعا مانگ رہے ہیں امام الملائکہ, کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ وہ شخص اس کا ناک خاک آلود ہو جائے, تباہ ہو جائے وہ شخص جس کو زندگی میں رمضان ملا اور اس نے اپنے گناہ نہ بخشوائے. امیجن ہم رمضان ملے اور ہم کراس بھی کر جائیں, پلینگ PUBG, واچنگ بنج نیٹ فلکس, کرکٹ ٹورنامنٹس چل رہے ہیں, گیمنگ زونس میں ہم جا رہے ہیں, آن لائن گیمنگ چل رہی ہے, اور افطاریاں بوفیز کہاں جانا جی سرینا میں ہے, اور ہاں جی وہ بونسائی میں بھی ہے, اور وہ ہاں وہاں پہ بھی ہے, اور سارا کر کے اور میں گناہ نہ معاف کر رہا ہوں. تو یہ نہیں کہ اچھا چلو نیکسٹ رمضان میں نے عبادت تو کی نا, یہ آپشن نہیں تھا بیسک. ایکچولی سمجھ میں بھی آتی ہے نا بات. فار ایگزامپل اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک پرٹیکولر بینک ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی اس نے اعلان کر دیا کہ 1 گھنٹے کے لیے ہم اپنا بینک کھلے رکھیں گے, لاکر روم بھی کھلے ہوں گے, تو جو آنا چاہتا ہے جو لینا چاہتا ہے لے سکتا ہے, رائٹ. تو شاید ہی کوئی بندہ پیچھے رہے, ہر بندہ چاہے گا کہ میکسیمم جو ہے مال لے لے, اپنی جو ہے لائف کو بہتر بنائے. اور اس 1 گھنٹے میں اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ اپنی نیند کو بھی سیکریفائس کرو گے. بھوک لگی ہوئی ہے, آپ بھوک کو بھی برداشت کر لو گے. لوگ کال کریں کہ یار آ رہا چل تجھے میں پیزا کھلاتا ہوں, بولیں گے نہیں یار ناٹ ناؤ, آئی ایم ویری بزی. 1 گھنٹہ میرے پاس بڑا کرٹیکل 1 گھنٹہ ہے. اس کے بعد کوئی یونیورسٹی نہیں, کہیں نہیں جانا, عیاشی, اپنی یاٹ لے کے بس عیاشی کرنی ہے, رائٹ. اب آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1 مہینہ دیا ہے, رائٹ. اگر آپ اس کا بینیفٹ نہیں اٹھاتے تو کتنی بڑے لاس کی بات ہے. جیسے وہ 1 گھنٹہ بینک کا تھا, اگر آپ فائدہ نہیں اٹھاتے, ہو سکتا ہے آپ کے گھر والے کہیں یا آپ کے دوست کہیں یار دیکھو کتنا پاگل ہے, ہم نے تو فائدہ اٹھایا, دیکھا آج ہماری زندگی کتنی زبردست ہو گئی ہے. لوگ آپ کو بولیں گے کہ یار دیکھو بے وقوف ہے. تو اسی طرح ہمارا دین یہی ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر آپ اس اپرچونیٹی کو نہیں اویل کرے دین یو ڈیزرو دس. آئی مین واٹ ایلس یو ور ویٹنگ فار, اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہو. اتنا کچھ تو تمہارے لیے آسان کر دیا. لیلۃ القدر ہے, آپ کے حسنات, 1 حسنات ویسے ہی جب کرتے ہو تو 10 گنا بڑھا دی جاتے ہیں. اور اس رمضان میں تو سبحان اللہ, یعنی کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے. تراویح ہے, یعنی دیکھیں نا بے شمار احادیث ہیں. من قام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو نماز پڑھتا ہے, یعنی جو رات کی نماز ہے رمضان میں, اس کے ایمان کے ساتھ پڑھے گا اور اجر کی امید رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پرانے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اسی طرح روزہ رکھنے کی بھی, اگر آپ روزہ رکھتے ہو with this intention کہ یا اللہ
दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, मैं इसको अवेल करूँगा, तो उस बंदे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं. तो इसको इस तरह आप इंशाल्लाह समझने की कोशिश करो इंशाल्लाह. Right? जी और बॉयज मैं लेट मी चूज आप जो पीछे हैं जी इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. मैं फ़ास्ट यूनिवर्सिटी से इस्लामाबाद से हूँ और मेरा यूनिवर्सिटी की मस्जिद के बारे में क्वेश्चन है. बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो जब एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं ना तो वो मस्जिद की तरफ आते हैं. मतलब वैसे भी अच्छी बात है मस्जिद की तरफ आना, लेकिन वो तैयारी करने के लिए और वैसे ग्रुप्स में ना आ जाते हैं मस्जिद की तरफ, क्योंकि बाकी जगहों के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे लाइब्रेरी है और LRC है, वहाँ पर आप फ़ोन नहीं कर सकते या कोई ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते. तो ज़्यादातर लोगों को ये ईज़ी लगता है कि वो मस्जिद आ जाएँ, जो कि अच्छी बात है, मस्जिद में आना अच्छी बात है. लेकिन होता ये है कि अक्सर ही मैं देखता हूँ कि ना कुछ ऐसी डिस्कशंस हो रही होती हैं वहाँ पर बैठे बच्चों की कि वो मस्जिद में नहीं होनी चाहिए, और वो मतलब डिफरेंस ख़त्म कर देती हैं कि एक बंदा मस्जिद में बैठा हुआ है या फिर किसी और पब्लिक प्लेस पे बैठा हुआ है. तो उसको मैंने पूछना था कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कितनी हद तक इजाज़त है मस्जिद के अंदर, हम कितने हद तक मतलब खुल के मजाक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी सुनने को आ रही होती हैं कि जो कि मतलब ऐसा अच्छा नहीं लग रहा होता कि ये मस्जिद में हो रही हैं. तो इस बारे बड़ा में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. और वैसे तो हम ना मुफ्ती हैं ना हम उलमा हैं, हम तो हकीर से तलाबुल इल्म हैं. हमने जो अपने असातिज़ा से सुना और जो अहादीस में पढ़ा आपको वही शेयर करते हैं. बाकी वल्लाहु ताला आलम. वो ये कि मस्जिद इज़ अ कम्युनिटी सेंटर, मस्जिद इज़ अ प्लेस टू प्रे एंड हैंग आउट, और हलाल गपशप लगाई जा सकती है. लेकिन मस्जिद का एक तक़द्दुस है, मस्जिद का एक वक़ार है. मस्जिद में ये स्माइल किया जा सकता है, हंसा जा सकता है. सहाबा हंसे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए एक हलाल उस वे में. लेकिन उसको जगह ही बना देना कि चलो आओ मस्जिद बैठे और गप्पे ही मारते हैं सारा. 90% अगर पॉजिटिव बातें हो रही हैं और बंदा 10% या उसमें कुछ हंस ले तो वो मसला नहीं है. बट उसमें जुगतें चल रही हैं और लड़कियां डिस्कस हो रही हैं या फिर डीलिंग हो रही है, पैसे लेन देन हो रहा है, ठीक है, मस्जिद के अंदर. दिस इज़ समथिंग मस्जिद वॉज नॉट बिल्ट फॉर. वो जो बदू शख्स आया जिसने यूरिनेट किया था मस्जिद नबी में, और साहबा उसके पीछे गए थे, तो इनके बैठ लेट हिम फिनिश. जब वो आए ना तो अली ने क्या कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ये मसाजिद है, ये अल्लाह के ज़िक्र के लिए बनी है. तो मस्जिद का एक डेकोरम है, एक वक़ार है. तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड हैबिट टू कम टू द मस्जिद बट विद सर्टन प्रोटोकॉल्स. जैसे हम लाइब्रेरी के प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे होते हैं, खामोश रहते हैं, कॉल्स नहीं पिक करते, इसी तरह से ये बहुत अच्छी बात है कि बॉयज़ मस्जिद में आके पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन उनको बेशक व्हाट यू कैन डू इट, आपने कुछ प्रोटोकॉल्स लेके उलमा से वेरीफाई करवा के उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है. वहाँ पे पैम्फलेट्स लगवा दो कि प्रोटोकॉल्स टू सिट इन मस्जिद, वो इंग्लिश में हो जाए बेसिकली, और वो वहाँ पे पढ़ लें कि यार असल में एजुकेशन नहीं है उनको प्रॉब्ली. नहीं, मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी भी है इंशाल्लाह. फॉर एग्जांपल अगर अल्लाह ताला ने आपको समझ दी है कि मस्जिद के आदाब क्या हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा उठाएं कि जब ये आपके कुलीग्स आ ही गए हैं तो इन अ डिसेंट फैशन उनको बताएं, दीन के बारे में बताएं. तो हो सकता है अल्लाह ताला ने चाहा है तो वो मस्जिद तक आए हैं. हो सकता है मजीद वो इंशाल्लाह नमाज भी पढ़ना शुरू कर देंगे और उनका दिल खुल जाएगा इस्लाम के बारे में. राइट, सो टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर इंशाल्लाह. हाँ, Still उनको better- जज नहीं करना उनको. जज मतलब उनसे तो बेहतर है ना जो मस्जिद आके भी डिस्कशन नहीं कर रहे, जो वहाँ बैठ के इससे भी बुरी डिस्कशन करें. सो इंशाल्लाह ये एक खैर का स्टेप है, बजाय लोग लड़के लड़कियाँ मिक्स होके जो बाहर बैठे हुए उनसे ये लड़के बेहतर हैं जो मस्जिद में आके डिस्कशन करें. तो इंशाल्लाह जिस तरह साहब ने कहा ना, मे बी यूज़ इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू प्यार मोहब्बत से एजुकेट करें. और ये जैसा कोई फ्लायर लगा के या कोई प्रिंट आउट करा के अच्छा सा मस्जिद के एंट्रेंस पे लगा दें तो एजुकेट. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सुमामा बिन उसाल को, एक काफिर को, इस्लाम का दुश्मन को मस्जिद में बांध के रखा, ठीक है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अपना खैमा, अपनी कुछ उम्महातुल मोमिनीन के खैमे और असहाब सुफ़ा के का जो चबूतरा सा था, और इवन जो मस्जिद में खातून झाड़ू मारती थी जिसकी वफात हो गई थी और अल्लाह के नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता नहीं चला, वो मस्जिद में रहा करती थी बेसिकली. सो मस्जिद येस डेफिनेटली इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन सेट. ये बहुत पॉजिटिव बात है कि मस्जिद में आ रहे हैं, वो अजान सुनेंगे, उठेंगे नमाज़ पढ़ने के लिए. लेकिन बस थोड़ा सा उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है. आई एम प्रीटी मच श्योर कि जिसको बताया जाएगा वो रिस्पेक्ट करेगा मस्जिद की इंशाल्लाह. वो ग्रुप्स में होते हैं तब इस तरह की डिस्कशंस हो रही होती हैं. हमसे खुद कभी कभी ऐसी बात हो जाती है, हम ग्रुप में खुद बैठे होते हैं, कभी ऐसी बात निकल जाती है जो कि बाद में एहसास होता है कि यार मस्जिद में थे, नहीं निकलनी चाहिए थी.
تو اگر اکیلا بندہ بیٹھا ہو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن گروپس میں بیٹھ کے تو کافی ایسی ڈسکشنز ہو جاتی ہیں جو کہ نہیں ہونی بس آئی چاہیے. تھنک ود احتیاط انشاءاللہ بڑا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں جی جی پہلے پیچھے والے کر لیں پھر آپ ویٹنگ. ماشاء اللہ سے جتنے میرے سوال آ رہے تھے وہ آہستہ آہستہ کیا کہتے ہیں ڈسکشن سے کلیئر ہو رہے ہیں, لیکن کچھ سوال ہیں ابھی بھی. جس طرح کہ مجھے کافی جلدی پتہ چل گیا تھا کہ ہمارا جو اصلی دشمن ہے ایک انسان کا وہ اس کا اپنا نفس ہوتا ہے. تو میرا یہ تھا کہ بندے کو جب احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا نفس ہی اس کا دشمن ہے تو وہ اس کو چینج کرنے نکلتا ہے, وہ جم جاتا ہے, وہ جلدی اٹھتا ہے, وہ سارے ایسے کام کرتا ہے جس سے وہ اپنا نفس قابو کر سکے. وہ قابو ہو جاتا ہے, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ واپس ہی اسی سٹیج پہ ریورٹ ہو جاتے ہو. پھر آپ کہتے ہو کہ پھر آپ اوور تھنک کرنے لگ جاتے ہو. آپ کہتے ہو کہ اگر اس سے بھی میرا نفس قابو نہیں آیا تو مجھے اور چیزیں کرنی پڑیں گی, بڑی بڑی چیزیں کرنی پڑیں گی جس سے میرا نفس قابو ہو سکے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ رمضان جو ہے وہ منتھ آف چینج ہے, منتھ آف امپرومنٹ ہے, تو ایسی کون سی بیسک چیزیں ہیں جس سے آپ اپنا نفس جو ہے وہ صحیح طرح قابو کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. میرے پاس بڑا اچھا کوشچن ہو گیا. اور میرے پاس کچھ دن پہلے ایک بھائی آئے اور انہوں نے سوال کیا, انہوں نے کہا کہ میری ایج, ان کی ایج واقعی میں بہت بڑی تھی, ان کے سفید آدھی داڑھی سفید تھی اور سر بھی. اینڈ ہی سیڈ میرے جو بچے ہیں وہ ماشاء اللہ ٹین ایج بھی کراس کرنے والے ہیں, لیکن میں ایک ایسے گناہ میں ہوں جسے نکلا نہیں جا رہا مجھ سے, اور میں بڑا شائستہ اور سنجیدہ انسان ہوں اور بڑی پوسٹ پہ ہوں اور مجھ سے نکلا نہیں جا رہا, اور میں ڈیٹیلز بھی نہیں جاتا اس کی. کیسے میں قابو کروں؟ میں بار بار قابو کرنا چاہتا ہوں اپنے نفس کو, بٹ وہ پھر پھسل جاتا ہے اور وہ ڈیٹیل میں. تو مجھے نا سبحان اللہ ان سے بات کرتے کرتے وہ آیت یاد آئی, ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. رات کا اٹھنا, تہجد کی نماز نفس کو کچلنے کے لیے بہت کافی ہے. وہ اقوام قیلہ اور بات کرنے میں بڑا اسٹرانگ ہے اقوام ہے. تو ان کو میں نے 2-3 سجیشنز دیں, باقی برادرز بھی انشاءاللہ ایڈ کریں گے. نمبر 1 از تہجد کی نماز انسان کے نفس کو جتنا کرش کرتی ہے, میں نہیں سمجھتا کوئی اور چیز اتنا جو ہے نا وہ کرش کرتی ہوگی. اللہ کے نبی پہ تو فرض تھی, اور پروفٹ ہیڈ دا موسٹ کنٹرول آن دیئر سیلفز. سلف صالحین کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو گھسیٹا اور اس نے ریٹیلیٹ کیا 25 سال, یعنی مجھ سے نہیں مانتا تھا میری بات, حتیٰ کہ وہ سبمٹ کر گیا. پھر اس نے اگلے 25 سال میرے تابع ہو کے میرے ساتھ, دین آئی انجوائڈ. سو فرسٹ یو ہیو ٹو گو اگینسٹ یور نفس امارہ بالسوء, ٹھیک ہے, جو گناہوں کی دعوت دیتا ہے, اینڈ دین الٹیمیٹلی اوور ایئرز اٹ ول سبمٹ ٹو یو, ٹھیک ہے. دوسری چیز جو میں نے ان کو کہی سیم کویشچن کے آنسر میں وہ یہ تھی کہ ڈیفینیٹلی قرآن تدبر سے پڑھنا بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. آج کل کی جو عبادت ہے نا وہ اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہے, اسپیشلی یوتھ کے لیے. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ تم 2 کام کرو, تنہائیوں کے گناہوں سے بچو اور تنہائیوں کی نیکیاں کرو جو تم اور تمہارے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. یہ نفس کی اصلاح کا ایک بہت بڑا میکینزم ہے. باقی ریسنٹلی نا میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جنرلی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ نماز پڑھو اور باقی نئے کام کرو, لیکن رمضان کا مہینہ ایسے ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ اے میرے بندو, تمہارے لیے پانی اور باقی جو بھی حلال لیکوڈز ہیں وہ آپ پی سکتے ہو, لیکن ان کے قریب نہیں جانا جب تم روزہ رکھ رہے ہو. اور کھانے کی چیزیں بھی ویسے ہی ہیں, یہاں تک کہ جو اسپاؤزز ہیں حالانکہ ان کا ریلیشن حلال ہے, دے کین ہیو انٹیمیٹ ریلیشن ود ایچ ادر, لیکن وائل دے آر فاسٹنگ وہ ایک لمٹ کے بعد اس کو کراس نہیں کر سکتے. اچھا یہ آپ نے روزہ رکھ لیا, وچ از ٹف فار سم پیپل, اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ جب میں نے نیا جم شروع کیا تھا نا, تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کی باڈی نا خوراک مانگ رہی ہوتی ہے, اور آپ کو نا ہر تھوڑے ٹائم کے بعد نا کچھ کھانا ہوتا ہے برو, ہر 2 سے 3 گھنٹے کے بعد. میں روزے نہیں رکھ پاتا تھا, اور پھر میں نے کہا چھوڑو یار روزے میں نہیں رکھ سکتا. آئی مین اٹس ٹف فار سم پیپل, میرے لیے بہت ٹف تھا. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آپ نے روزہ تو رکھ لیا, لیکن رات کو اب جب آپ تراویح پڑھتے ہیں, ماشاء اللہ قاری اگر اچھے ہیں ان اے سینس کہ ان کی قرات بڑی کمال کی ہے, بہت بڑا ٹھہر کے پڑھے, تو 2 گھنٹے آپ کو لگ جاتے ہیں, 2-2.5 گھنٹے. دین اگین اٹس ہارڈ ورک, آپ فزیکلی ایگزرٹ کر رہے ہو ایفرٹ, رائٹ.
then I was thinking कि why we are exercising so much. तो बात समझ में ये आती है कि हमारा दीन का मिजाज है कि जो हमारा फिजिकल बीइंग है ना, देखें आपके ना दो पार्ट्स हैं. एक आपकी फिजिक है, फिजिकल बॉडी है, which came from this earth, right? आप जो खाना खाते हैं, मीट है, वो भी जो गाय हैं, जो भी गोश्त है, वो ज़मीन से ही आया है. वेजिटेबल्स हैं, ज़मीन से ही हैं. और एक आपकी सोल है, जो आपकी रूह है. रूह कहाँ से आई है? From above the heavens, right? रमज़ान का महीना ये हमसे डिमांड करता है कि अपनी फिजिक को और अपने जो फिजिकल जो डिज़ायर्स है ना, बॉडी जो मांगती है, उसको ज़रा कंट्रोल में लेके आओ. अपनी सोल को ज़रा स्ट्रॉन्ग करो. फास्ट, और फास्ट किसके लिए? तकवा बढ़ाने के लिए. अभी आपने जैसे वो किए ना कि रात को खड़े हो ताकि वो नफ्स को वो जो है ना वो कुचलता है, राइट? आपकी जो बॉडी जो मांगती है कि मुझे आराम. Nobody likes to stand up for hours. कोई जो है अपनी नींद सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, राइट? तो ये आप अपनी जो फिजिक है उसको आप वीक कर रहे हो. तो ये समझना बहुत ज़रूरी बात है. जितना आप अपनी बॉडी को फीड करोगे, आपकी सोल उतनी ही सिसकती रहेगी. और आज अनफॉर्चुनेटली द जनरेशन जो आज जो है ऊपर आ रही है, जेन ज़ी कह लें, मिलेनियल्स कह लें, मटीरियलिज्म को इतना ज़्यादा इम्पोज किया जा रहा है कि हमारी सोच शायद वहाँ तक ना जा सके, राइट? अब आप देखें ना, एक ज़माना था जब आपने कोई चीज़ ख़रीदनी होती थी, बड़े जतन करने पड़ते थे. यार कपड़े मुनासिब होने चाहिए, शूज़ पहन के बाद बंदा दुकान में जाए और जाके वहाँ से लेके आए. लेकिन अभी वो दैट इज़ नॉट द केस एनी मोर. आपके घर में दिन देर रात के 2-3 बजे हैं, आप अपनी ऐप ओपन करो, जो चीज़ खानी है, जो चीज़ चाहिए, from all around the globe you can order it, right? चाहे वो यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में, फिजी में, जहां मर्जी है. मटीरियलिज्म को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है. जब आप वीडियोस देखते हैं, वो क्या है? वो सोल के बारे में तो नहीं होता. जनरली बंदा अपने अपीयरेंसेस दिखा रहा होता है, अपने कपड़े दिखा रहे होते हैं. तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये बंदा ना इस कॉन्सेप्ट को समझ ले और अपनी ज़िंदगी इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक गुजारे. अच्छा, इसमें एक ये एंगल है ना, विच सॉर्ट ऑफ मोटिवेट्स यू टू चेंज कि यार अच्छा मेरा नफ्स, आई कीप स्लिपिंग बैक, मैं बार बार गुनाह कर देता हूँ, मुझे लगता है कि मैं कंट्रोल करने वाला हूँ अपने नफ्स को, बट देन आई गो बैक एंड इट स्टार्ट्स टू सॉर्ट ऑफ, आपका ना एक साइकिल में होते हैं जिसमें आप यू स्टार्ट फील कि यार मैं हार रहा हूँ, सो आई एम लूजिंग दिस बैटल. और ये देखें कि नफ्स है, लेकिन शैतान को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना. रमज़ान के अलावा डोंट थिंक कि अच्छा सिर्फ नफ्स ही इज़ माई ओनली एनिमी. इबलीस, शैतान जो है ना, वो भी वसवसे बार बार, ये जो वसवसा है ना कि आई एम लूजिंग दिस बैटल, ये भी शैतान की तरफ से आएगा. शैतान आपको होपलेस कराना चाहता है, ठीक है? इसमें आई लाइक टू ऐड 2 थिंग्स. वन इज़ कि कोई भी गुनाह या कोई चीज़ छोड़नी हो या कोई चीज़ अडॉप्ट करनी हो ना, यू नीड मोटिवेशन. आप उसको इस्लामिक एंगल से देखे हैं, आप देखते हैं इस काम करने से अजर कितना मिलेगा, उस गुनाह को छोड़ने से फ़ायदे क्या होंगे. दैट्स वन एस्पेक्ट. द अदर थिंग इज़ कि उसको प्रैक्टिकली करने के लिए ना यू नीड टू हैव अ सर्टन सिस्टम अराउंड इट, ठीक है? कोई अमल आप कोई प्लान करते हैं, लेट्स से आप कहते हैं यार आप बड़े मोटिवेटेड हुए कि मैंने लेट्स से उम्रे पे जाना है, बट उम्रे पे जाने के लिए आपके पास अभी पैसे नहीं, तो आपने क्या करना है? पैसे जमा करने का प्लान करना है, मैंने पैसे कब इकट्ठे करने हैं, मैं कब जाऊँगा, कौन सा मंथ मेरा फ्री टाइम. सो यू प्लान दोज थिंग्स. कोई काम आपने छोड़ना करना है ना, यू हैव टू हैव दैट प्लानिंग एंड यू हैव टू डिज़ाइन अ सिस्टम टू इंश्योर दैट यू आर एबल टू डू दैट. सो फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई गुनाह छोड़ना है, तो आपने देखना अच्छा यार ये जो मेरा गलती है, ये जो गुनाह है, ये व्हेन डू आई स्लिप इनटू दिस थिंग. उसके ट्रिगर्स डिफाइन करते हैं. अच्छा, मैं फलाने दोस्तों के साथ होता हूँ तब मैं इस गुनाह में फंसता हूँ, मैं अकेला होता हूँ तो तब मैं गुनाह में फंसता हूँ, मैं जो बेडरूम अकेला भी किधर होता हूँ, इन माई बेडरूम, या मेरे पेरेंट्स घर से छोड़ के जाते हैं, या मैं ड्राइव पर निकला हुआ होता हूँ. व्हेन डू आई सिन, व्हेन डू आई स्लिप अप इनटू दिस सिन. सो वो ट्रिगर्स हर बंदे के डिफरेंट होंगे. या तो आपने आइडेंटिफाई करना अच्छा व्हाट आर दोज ट्रिगर्स. उस ट्रिगर को होने से पहले आपने कोई स्टॉपेजेस लगाने. सो फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा कहता है यार व्हेन आई गेट इनटू माई बेडरूम और मेरा फ़ोन होता है, दैट्स व्हेन आई स्टार्ट सिनिंग. सो मेक श्योर यू नेवर, आप एक पॉलिसी बना ले कि मेरे बेडरूम में जब मैं जाऊँगा ना, फ़ोन मेरा बेडरूम में होगा ही नहीं, उसकी लाउंज में जगह लगा दें. सो दैट्स वन थिंग. अच्छा, इधर भी आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, हैव समबडी इन योर क्लोज सर्कल हुम यू ट्रस्ट, उसको साथ अपना ना एक अकाउंटेबिलिटी बड़ी बना लें, ठीक है? वो आपको चेक भी रखेगा आप पर कभी कभार, और आपको साथ ना हेल्प भी करेगा, ऑन एंड ऑफ मैसेजिंग करके डिफरेंट तरीके से आप बना सकते हैं. यू नो, यू हैव दैट. इसीलिए आई पर्सनली सजेस्ट हैविंग अ वेरी गुड कंपनी ना बहुत इंपॉर्टेंट है. और बहुत से गुनाहों और बहुत से नफ्स को कंट्रोल करने के लिए ना
अच्छी कंपनी बहुत होती है कभी कभार. एंड ये भाइयों का भी हम बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं. इन मेरा पर्सनल भी यही एक्सपीरियंस है. और यहाँ पे काफ़ी सारे BMI के बॉयज़ बैठे, मैं भी BMI का ही हूँ. तो जब तक मेरे BMI का दोस्त है ना, तब तक मैं ऑब्वियसली भी करता रहता था. तो अनलेस एंड अनटिल आई डिसाइडेड टू लीव दोज फ्रेंड्स, कि यार आई मेड अ कॉन्शियस एफर्ट कि यार अच्छा जब तक मैं इन दोस्तों में रहूँगा ना, मैं बस मुश्किल से इवन व्हेन आई थॉट आई हैड चेंज्ड, मेरे लिए नमाज पढ़ना ही एक स्ट्रगल थी. एंड आई वाज समटाइम्स, और शैतान मुझे आके कहता था यार जिन तू लड़कों में तू फेरा, तू 3-4 नमाजें पढ़ के तू माशाल्लाह सुभान अल्लाह. अच्छा अब देखिए ना, सुभान अल्लाह, मुझे याद आ रहा है कि अब अगर आपकी गैदरिंग ठीक नहीं है ना, आप अच्छा बनना भी चाहते हो, हल के लिए यू हैव प्लान टू ग्रो योर बियर्ड फॉर इंस्टेंस, वही दोस्त होंगे, चटी बडीज होंगे, वो देखो मौलवी आ रहा है, यानी दे लेट यू डाउन. एंड द फ्लिप साइड इज ट्रू. अगर मिसाल के तौर पे आपके दोस्त अच्छे हैं ना, आपने हो सकता है कि आपका हुलिया ठीक नहीं है, आप नमाज नहीं पढ़ते, ये आपको स्कोल्ड करेंगे, ओए नमाज नहीं पढ़ा, और आप शर्म की वजह से नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे. सुभान अल्लाह, हाउ ब्यूटीफुल इज इशारा कह रहे हैं कि मैं अच्छा दोस्त हूं, और मैं खींचता हूं. नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह. अदरवाइज बंदा वो नहीं होता, जैसे कहते हैं ना अंधों में काना आ जा, तो वो वाला हिसाब बनता है कि आप उस बुरी कंपनी के अंदर आप थोड़े से बेहतर होंगे, यू फील लाइक मैं बड़ी चीज़ हूँ. बट जैसे ही आप स्विच करते हैं कंपनियाँ, दे हेल्प यू अ लॉट. सो आई वुड से कि ये प्रैक्टिकल ना कुछ स्टेप्स अलॉन्ग दोज लाइंस लगाएं, अपनी अच्छी कंपनी बनाएं. आप कोई दीनी हलकात, क्लासेस, ऐसी गैदरिंग्स जैसा इधर आएँ, इस तरह की और क्लासेस, गैदरिंग्स ढूंढें. एंड दोज थिंग्स विल हेल्प यू. एंड एट द सेम टाइम ट्राई टू डेवलप अ सिस्टम जिसके अंदर वो जो आप नोट कर रहे हो ना, मैं बार बार स्लिप अप कर रहा हूँ, वो करें. और दूसरा जो पॉइंट था ना मेन, वो है कि एक तो अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद नहीं होना. नेवर एवर गिव अप. डू नॉट थिंक फॉर अ सेकंड कि अच्छा यार ये मुझसे गुनाह, मैं बार बार से अब मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है. देयर ऑलवेज वेज अराउंड इट. अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं, आप दुआ करते रहे. अगर, और ये बहुत दफ़ा होता है, हम सब के साथ भी इतनी दफ़ा होता है, कभी कभार आप किसी ऐसी प्रॉब्लम फंसे होते, बंदा कहता है यार सुभान अल्लाह, मैंने सारी अक्ल लगा ली, अपने जानने वालों से कह दिया, हर ट्राई चीज़ कर ली, नहीं हो रहा. हम अनफॉर्चुनेटली उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं. व्हेन इट शुड बी द अदर वे अराउंड. हम सबसे पहले अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मैं नाचीज़ हूँ, मेरी अकल बड़ी लिमिटेड है, मेरी समझ बड़ी लिमिटेड है, आई डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग. इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी जो है ना, सुभान अल्लाह, इसको हम अगर रैप अप करते हुए अपने अगले क्वेश्चन तरफ जाते हुए, वो कहते हैं कि ह्यूमन जो इनेट डिज़ायर्स हैं ना, वो उनकी जो टॉप के 3 जो बादशाह हैं ना डिज़ायर्स के, वो 3 हैं. द डिज़ायर फॉर स्लीप, जिससे आपने कहा नींद बहुत आती है. द डिज़ायर फॉर टेम्पटेशन, रिलेशनशिप्स, ठीक है, एंड द डिज़ायर फॉर फूड. वो कहते हैं ये 3 टॉप पे हैं. और इन तीनों में से भी इनका सरदार पता है कौन सा है? द डिज़ायर टू ईट, डिज़ायर ऑफ हैविंग मोर फूड. और इब्न क़य्यिम कहते हैं कि जो शख्स अपने खाने पे कंट्रोल कर लेता है, हाथ रोक लेता है, भूख छोड़ के खाता है, वो अपने टेम्पटेशंस पे भी काबू पा लेगा, वो अपनी स्लीप पे भी काबू पा लेगा. बट जो इंसान खाने पे कंट्रोल नहीं रख पाता अपना, ही ऑलवेज ईट्स टू द फुल ऑफ हिज बेली, वो फिर शहवत में ही पड़ेगा और वो स्लीप भी ज़्यादा करेगा. आप देखें गुनाह जो होता है ना, वो पेट भरे के ही होते हैं, खाली पेट भूख के साथ गुनाह नहीं होते हैं. एंड सुभान अल्लाह, यू सी रमज़ान में सबसे पहली चीज़ क्या है? डिज़ायर टू ईट, इसको कंट्रोल करना. और फिर इसके साथ साथ क्या कहा? अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं जाना, डिज़ायर टू हैव रिलेशनशिप. और तीसरी चीज़ क्या? मुलैल भी करना है, ताकि नींद पे भी. तीनों जो मेन डिज़ायर्स है ना, उन पे ज़र्ब लगाई है, ऐसे ना उसको कट डाउन किया है. एंड दैट्स व्हाई वी फील स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड इन रमज़ान. हालांकि वी आर फिजिकली एग्जॉस्टेड, इवन ड्यूरिंग उम्रा एंड हज वी आर फिजिकली एग्जॉस्टेड, बस सारा ज़िंदगी वो सफ़र याद रहता है. क्यों? हम स्पिरिचुअली नरिश्ड थे. याद रखें, जब इंसान स्पिरिचुअली नरिश्ड होता है ना, बॉडी तो टेम्प्रेरी चीज़ है, ये इतनी मैटर नहीं करती. तो इन 3 चीज़ों पे, खाने पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा करें, भूख रख के खाना खाएं, सोने पे कंट्रोल, और जो टेम्पटेशन डिज़ायर्स उन पे कंट्रोल करें इंशाल्लाह. जी, और कोई क्वेश्चन इंशाल्लाह? बात कर रहे थे आप अभी खाने की, तो मेरा तो शौक ही खाना है. ठीक है, आपका दिल कर अभी कुछ खा लूँ. हाँ, ऐसी बात है बिल्कुल. ठीक है. मैं अभी वहाँ पे मार्की में जहाँ पे तरावी हो रही थी, वहाँ पे अंदर दाखिल हुआ, तो डोनट्स पड़े थे साथ, उसको देख के दिल किया डोनट्स खा लूँ. तो मुझे तो आपने डरा दिया एक तरीके से कि मैं घर से निकलता हूँ या घर दाखिल होता हूँ तो दूसरी बात यही जहन में आती है कि कुछ अच्छा बनाओ, कुछ खाऊँ. बाहर से निकलता हूँ तो दोस्तों के पास जा रहा हूँ तो कुछ खाऊँ. लाइक शौक ही यही है. तो
میں اب کہاں جاؤں ابھی سمجھ نہیں آ رہی. آپ ابھی سیدھا سیور جاؤ اور وہاں کا پلاؤ کھاؤ. نہیں مطلب دیکھیں یہ آپ ہی جواب دے سکتے ہیں. there are many people who love to eat. I love to eat as well. I'm a big foodie. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پیٹ بھر کے کھانے کھاؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں جب دل چاہ رہا ہے تو کچھ اسنیکنگ کبھی کبھی کر لی, یہ کبھی دل چاہ رہا ہے تو نہ بھی کی. آپ سمجھ رہے ہو, یہ جو آج جو کٹنگ ڈاؤن ہے نا, اصل ٹیسٹ تب بھی ہے جب آپ کو اس کی محبت بھی بہت زیادہ اور تب بھی آپ اس کو کٹ ڈاؤن کرتے ہو. واٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, دیکھیں ایٹنگ از الاؤڈ برو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کھانے کے معاملے میں ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے یا کھانے کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے کہ آپ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. میننگ اگر آپ کے سامنے ڈونٹس ہے اور کریونگ بھی ہے, ان دیٹ پرٹیکولر مومنٹ کیا اپنے آپ کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو کہ نہیں. اف یو کانٹ کنٹرول, پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر نا ڈیسیجن پاور تھوڑی سی ویک ہے. اگر آپ کھانے پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے, دنیا میں آپ کو بہت بڑے بڑے ڈیسیجنز لینے ہوں گے. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ تو پھر آپ کے لیے وہاں پہ ڈیسیجن میکنگ مشکل ہو جائے گی. ہمیشہ یاد رکھو, کبھی کسی چیز کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو. یہ پھر آپ کو لائف لانگ جو ہے نا, آپ کہیں نہ کہیں آ کے پھنس جاؤ گے. اور اس میں میں ایک اور مشورہ دوں آپ کو, جو انسان ان چیزوں سے آزاد ہوتا ہے نا, میٹیریل پوزیشنز اینڈ میٹیریل کمفرٹ, لگژری سے جو آزاد ہے, وہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے. اصل آزاد وہ ہے. اصل آزاد وہ ہے. انڈیپینڈنٹ انسان کون ہے؟ یہ نہیں کہ جو یو ایس پہ رہے, پاکستان میں رہے, آزاد ملک پہ, نہیں. آزاد وہ انسان ہے جس کو پتہ ہے یار میں کہیں بھی جا کے سو سکتا ہوں, مجھے بیڈ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, میں ایک وہ واقعہ وہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. اب دیکھیں, وین یو کنٹرول یورسیلف واٹ ہیپنس. جابر بن عبداللہ چوٹی کے صحابی ہیں, رائٹ, ہی از اے ینگ صحابی. وہ ایک دفعہ نا بیگز میں نا گوشت لے کے آ رہے ہوتے ہیں. ہی لوڈ میٹ بائی دا وے, لے کے آ رہے ہوتے ہیں. عمر بن خطاب امیر المؤمنین ہے, دیکھتے ہیں, بولتے جابر ایش ہذا, یہ کیا ہے اتنا زیادہ لحم. تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین, I'm just having meat with me. اوکے, اتنا زیادہ گوشت لے کے آئے ہو. امیر المؤمنین, I love to eat meat, حلال ہے. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں اب کلما اشتہیت اشترائت, اور یہ ہمارے لیے ایڈوائس ہے. ہاں بالکل, آج کل کے نوجوانوں کہ جب بھی تمہارا کسی چیز کو خریدنے کا یا کھانے کا دل کرے گا, تم کھا لو گے. تو واٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہو از کنٹرولنگ یو ان فرسٹ پلیس. تو ہونا یہی چاہیے. اگر پریکٹیکل ٹپ دیں آپ کو, رات کو کریونگ ہو رہی ہے نا, تو کبھی کبھی تو فوڈ پانڈا اگر کر لیتے ہو ٹھیک ہے, لیکن کبھی کبھی کہو یار آج نہیں کروں گا بس. یار آئی نو پیپل برو, میں آپ کو بتاؤں, دے ہیو این امپلسو بہیویئر. آئی ڈونٹ نو, وہ کہتے ہیں کہ وین واز دا لاسٹ ٹائم آئی سلیپٹ وداؤٹ فوڈ پینڈا. آئی مین وی ڈونٹ ہیو ٹو نیم اٹ, کہ وہ ان کو رات کو باہر سے کچھ کھانا ہی کھانا ہے. یہ ان کی ہیبٹ. کہتے ہیں کہ میں نہیں کھا سکتا, یعنی اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا. مجھے یاد ہے جب ہمارے شیخ مسعود نے ایک دفعہ جب ایڈوائس کیے تھے نا اباؤٹ, دیکھیں سنت طریقے اگر ہم اپنانا شروع کریں نا تو مسئلوں کا کافی حل ہو جاتا ہے. جو مجھے لگتا ہے نا کہ مجھے بھی جیسے میٹھے کا, اچھے کھانے کا ویسے ہر کسی کو جنرلی شوق ہوتا ہے, میک شور کریں زیادہ نہ کھائیں. ٹھیک ہے, جو ہے نا کہ اسٹمک کو نا 3 حصوں میں اگر ڈیوائڈ کریں تو 1 is فار فوڈ, 1 is فار واٹر اینڈ the 3rd one is for ایئر. اور اگر آپ کو بہت دل کر رہا نا کھانے کا تو 1/3 بھرنا ہے, اگر بہت دل کر رہا, ادروائز 1/3 بھی نہیں بھرنا, اس سے کم پہ ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اب اتنا آپ سائز آپ خود اندازہ لگا, 1/3 بس اتنا سے بنتا ہے. ٹھیک ہے, سو اف یو وانٹ ٹو ایٹ سم تھنگ نائس, ایٹ اٹ ان ویری اسمال کوانٹٹیز. اس سے نا ایکچولی میں ہمارا آپ تھوڑا سا پریکٹس کریں گے نا, آپ سے زیادہ کھانا کھایا نہیں جائے گا. اور یہ جو ہمارے ایشوز ہوتے ہیں نا, بہت سارے جو میڈیکل ایشوز ہیں وہ بھی اس سے لنکڈ ہیں. ایک تو کم کھائیں, اور اس کی جو کوانٹٹی ہے یہ جب کم کریں گے, اور اوبیسلی جو ہیلدی فوڈ ہے اس کی طرف زیادہ بڑھیں. لیکن جنک شنک کبھی کبھار کھا رہے ہیں آپ, جب کھا رہے ہیں تو اوبیسلی کم ہی کھا رہے ہیں نا, پھر تو آٹومیٹکلی آپ کی ڈیزائرز بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گی ٹورڈز دیٹ فوڈ. یار میں ایک زمانے میں نا بہت زیادہ فاسٹ فوڈ روزانہ, مجھے رمضان یاد ہے, مجھے رمضان یاد ہے جب میں چینج ہوا تھا پچھلا تو روزانہ فوڈ پانڈا میرے خیال ہوتا تھا روزانہ, اور افطاری ٹائم نہیں, رات کے برو ٹائم. تراویح پر ایک گھر چلے گئے, اب جو رات کو 2-2:30 بجے کا ٹائم ہے نا, آئی یوزڈ ٹو ٹریٹ مائی سیلف. اچھا, ویسے ٹو بی آنیسٹ یہ رمضان میں نہیں ہوتی ہے کریونگ, مجھے بھی ہوتی ہے تراویح کے بعد جانے کے بعد, یہ ایون کے بعد. جیسے میں نے آج بھی گیا ہوں تو ایک جو اسنیک جو گھر میں تھا ہلکا سا, وہ 1-2 بائٹ لیے اور آ گیا, کریونگ ہو رہی تھی. لیکن میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ میں وہ بڑا کرتا تھا ایک زمانے میں. جو بندہ یہ کر رہا ہے نا, ہی شوڈ بی ریڈی فار ٹو میٹ گیسٹرونٹولوجسٹ ویری سون. IBS یا پیٹ کی بیماریوں کے لیے
دے آر ناٹ فار اوے انفارچونیٹلی. اللہ ہم سب کی عافیت سے بچائے ہم سب کو, لیکن اٹس بہت نیئر ہے. اور دوسری بات یہ ہے, آپ کسی کو بتاؤ نہیں نا, آپ بس دل میں پوچھو کہ یار کین آئی کنٹرول مائی ڈیزائرز اینڈ ٹیمپٹیشنز اور اینگر. اگر تو میں کر پا رہا ہوں پھر تو یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں. بٹ اگر میں کھانے کی تو ڈیزائر جب بھی ہوتی ہے, بٹ میں ٹیمپٹیشنز کو بھی نہیں روک پا رہا, میں سلیپ بھی میری تھوڑی ہو رہی ہے, اور میں جنرلی جو چاہتا ہوں وہ کرنے کا دل چاہتا ہے کہ مجھے روکا نہ جائے کسی چیز سے, تو پھر دس مینز اٹ ہیز اے لنک ٹو اٹ, رائٹ. لنک ہے ویسے بائی دا وے, فوڈ سے یہ ڈیفینیٹلی لنک ہے. تو یو نو ان فیکٹ اف یو اسٹارٹ ٹو کنٹرول فوڈ نا, آپ کے باقی لائف کے اور بھی جو ایشوز ہوتے ہیں نا, ڈیزائرز اور یہ غصہ اور ان سے لنکڈ ہے. سو اٹ اسٹارٹس ٹو ہیو اے اوور آل بڑا زبردست امپیکٹ, پازیٹیو امپیکٹ آن یور لائف. میں نے کچھ پہلے ابھی ہم ونڈو آف چینج ٹور کرتے ہیں نا, تو ہم اس ٹور سے آ کے نا اس میں ہم نے بڑا یعنی باہر کھانے کھا رہے ہوتے ہیں, تو میں نے ویسے ہی نا وائف کے ساتھ میں کہہ رہا تھا کہ چلیں آپ کیٹوسس پہ جا رہی ہیں تو میں بھی جاؤں گا آپ کے ساتھ, کیٹو کروں گا. آپ یقین جانو میں نے کچھ 2-1 مہینے کے لیے شوگر کا ایک قطرہ بھی نہیں لیا, ٹھیک ہے, نہ ایک بائٹ, ایون فروٹس میں بھی نہیں. کیٹوسس میں فروٹ الاؤڈ نہیں ہے, ملک الاؤڈ نہیں ہے, جسٹ ٹو ڈسپلن مائی سیلف. حالانکہ میرا ویٹ ٹھیک تھا, میں بہترین تھا, جسٹ ٹو ڈسپلن مائی سیلف کہ تو نے بہت عیاشی کی ہے, اب جو ہے نا اٹس اباؤٹ ٹائم ٹو ڈسپلن یور سیلف. اور میں نے کنٹرول کیا. دیر ور ٹائمس کہ جس میں ایک ایسی جگہ پہ تھا جہاں پہ گوادر کے پاس, ٹھیک ہے, وہاں پہ برو کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے, صرف بریانی تھی, تو آئی ہیڈ دا چکن اونلی, وہ بھی تھوڑا سا. یعنی مجھے یاد ہے ایک دفعہ نیچے یہیں پر بڑا زبردست ایک کیک آیا ہوا تھا. اچھا, تو آپ نے وہ اسکپ کیا تھا. حالانکہ میں یوزلی یعنی کرتا نہیں ہوں, میں لے لیتا ہوں بائٹ. تو یعنی جسٹ ٹو ڈسپلن مائی سیلف, اینڈ یو نو واٹ, آئی فیلٹ سو گڈ اباؤٹ مائی سیلف. اور جب میں نے وہ کیٹوسس چھوڑی تو میں وہی فروٹس لینا شروع کر دیا. مجھے وہ مزہ نہیں آ رہا تھا کہ یار تہا تو ڈسپلن فالو نہیں کر رہا ہے ایک. سو وین یو لیو اے لائف آف ڈسپلن نا, یو انجوائے اٹ لائک کریزی انشاءاللہ. نیکسٹ جی برادرز, السلام. اچھا شیخ, یہاں پہ سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ ٹائم میں سب کا پروفیشنل لائف سٹارٹ ہو جائے گی. تو شیخ آج کل ایک ہسل کلچر سٹارٹ ہوا ہے اور سب سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ کچھ پیسے بھی کمائے گا, اور ایون پروفیشنل لائف میں اس کو ایک اچھی اماؤنٹ کمانی ہے. اور کوئی ایک بندہ آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ یار پاکستان میں تو کوئی فیوچر نہیں ہے, ادھر آپ کیا ٹائم ضائع کرو, آپ باہر کہیں موو کر جاؤ. کوئی کہتا ہے یار آپ اسکل سیکھ لو, آپ جو یہ کورس کرو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سو ایک توکل اور ایک جو بندے کی محنت ہوتی ہے, اس کو بندہ کس طرح بیلنس کرے. اور جس طرح اے آئی کی گروتھ ہو رہی ہے, تو سب کو لگتا ہے کہ ان کی مطلب جو فیلڈ ہے, ان کا جو کام ہے, وہ اے آئی اس کو ریپلیس کر جائے گا. تو ایک ٹینشن ہے سب کو کہ یار ہمارا فیوچر کیا ہوگا, ہم پیسے کہاں سے کمائیں گے, ہماری جاب تو رسک میں نہیں ہے. تو اس کو مطلب اسلامکلی یا توکل اس کو کس طرح بیلنس کیا جائے اس کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیٹ می شیئر نیوز ود یو. امت چینج ہو رہی ہے الحمد للہ, ہم لوگ سپیریئر سائیکالوجی کی طرف جا رہے ہیں الحمد للہ. دا یوتھ آر چینجنگ دا رول ماڈلس. جیسے ربیعہ بن عامر نے کہا تھا رستم کو, جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈال رہے ہیں الحمد للہ. If you want Youth Club to continue its work, support us right here. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نا ابھی ریسنٹلی یہ ویو چلی گئی تھی نا باہر جانے والی, یہ جو حکومتوں کا سارا چل رہا تھا. تو میرا بھی ایک دوست ہے, میں کیونکہ انگلینڈ بھی رہا ہوں, آسٹریلیا بھی رہا ہوں, اس سے مجھے کال کر کے کہتا ہے کہ الوی مجھے بتاؤ آسٹریلیا کیسی جگہ ہے موو کرنے کے لیے نا. تو میں سوچ رہا ہوں نکل جاؤں نا. تو میں نے کہا کیوں بھائی تجھے کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یار میری نا کمپنی میں سے میرا فلانا جی ایم بی یہ بھی 5-6 اس نے پوزیشن سینئر کا یہ نکل گئے ہیں, کوئی ادھر نکل گیا کوئی ادھر نکل گیا. تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا پتر اس سے اچھی بات کیا ہے, ابھی ساری پوسٹیں خالی ہو گئی ہیں سینئر, تو تھوڑی دیر روک, ابھی تھوڑی دیر جم بن جائے گا. تو دا تھنگ از کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا باہر جانے والا, باہر بھاگنے والا, یہ وہ بات ہوتی ہے نا کہ دور کے ڈھول سہانے. ونس یو ہیو ناٹ سین دا آؤٹ سائڈ لائف اور وہ ساری چیزیں نہیں دیکھی ہوتی, یو سارٹ آف اسٹارٹ ٹو تھنک یار وہاں بیسٹ ہے. میں سب سے بری حالت میں ہوں, اس کے علاوہ کہیں بھی چلا جاؤں گا تو وہاں سین سیٹ ہو جائے گا. تو یہ ایک تو لیک آف نالج اس کی پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے. دوسری آپ نے کہا جو پریشر ہے نا فیل کہ یار جو کمانا ہے, اچھا روزگار, اور یہ جو بھی ہم نے تھوڑی بہت پہلے بات کی نا مٹیریلزم والی, یہ اگین اس سے لنکڈ ہے. اف یور پرپز آف لائف از ٹو ہیو اے گڈ کار, اے بگ ہاؤس, برانڈیڈ کلوتھس اور یہ ساری, تو یہ آپ کو پریشر فیل ہوگا ہی ہوگا. یو نو اٹس نیچرل کہ یو فیل کہ یار یہ جو ہے نا میں آئی ہیو ٹو لیو اپ ٹو اے سرٹن اسٹینڈرڈ ٹو ہیو اینی رسپیکٹ ان دا سوسائٹی, ادروائز پھر میری عزت ہی نہیں. کیونکہ آپ نے عزت جو ہے نا وہ ان چیزوں سے جوڑ لی ہوئی ہے, آپ نے رسپیکٹ عہدے ان ساری چیزوں سے جڑ چکا ہوا ہے. سو دیر نیڈس ٹو بی دس شفٹ ان مائنڈ.
جو عمر خطاب جب جروسلم فتح ہوا تھا اینڈ غالباً ابو عبیدہ بن جراح آئے تھے اور ابو خطاب واز کم انٹرنگ جروسلم واز گوئنگ ٹو کانکر. ان کو چابیاں ملنی تھی اینڈ ہی واز انٹرنگ ود ہز سلیو, اور ان کے کپڑے بھی کوئی خاص نہیں تھے اور سواری ایک تھی اور 2 لوگ آ رہے تھے. اینڈ ابو عبیدہ بن جراح آ کے ان سے کہتے کہ یو شوڈ می بی لک اے لٹل بٹ مور زیادہ اچھا ڈریسنگ کے ساتھ انٹر. لوگ آر ویٹنگ کہ کون شخص آ رہا ہے, کو اس زمانے میں تو نہیں دیکھ سکتے تھے. اینڈ ہی گاٹ لٹل اپسیٹ ود ابو عبیدہ بن جراح اینڈ ہی سیڈ کہ اگر تم عزت جو ہے نا وہ کسی اور چیز, جو ہماری عزت ہے نا وہ اسلام سے ہے. اف یو لک فار عزت اینی تھنگ ادر دین اسلام دین آپ کو عزت نہیں مل سکتی. سو ہماری یہ جو وریز اور پریشانی اور عزت اور یہ جو مال کی ساری چیزیں ہمیں شوڈ ہمارا جو اینکر ہوتا ہے وہ دین ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو رزق ہے وہ جس کا جتنا لکھا ہوا نا تقدیر وہ اتنا ملنا ہے, چاہے وہ اسلام آباد میں ہو, چاہے وہ لنڈن میں ہو, چاہے وہ نیو یارک میں ہو, اس کا جو رزق کا جو معاملہ ہے نا وہ اتنا ہی ہے. اینڈ آئی تھنک یس یو شوڈ لک فار اپرچونیٹیز. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بندہ کہ اچھا میں نے پھر ہلنا نہیں ہے, آپ ٹریول کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ جگہوں پہ جا سکتے ہیں. میری پرسنل سجیشن ہمیشہ ہر کسی کو یہ ہوتی ہے کہ نیور موو ٹو اے نان مسلم کنٹری, چاہے کچھ بھی ہو جائے. ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ موونگ ٹو اے نان مسلم کنٹری. ایون آج کل کے دور میں تو بالکل بھی نہیں, ٹھیک ہے, بیکاز میں خود وہاں سے پڑھ کر آیا ہوں اینڈ آئی ہیو سین, بہت پرانی بات بھی ہوگی, اٹس بین 10-15 ایئرز ناؤ, بلکہ 10 سال پہلے تقریباً. تو آئی ہیو سین کہ یار وہاں کے پرابلمس کتنے سویئر ہیں. اب جو سچویشن ہوگی نا اب تو اٹس 10 ٹائم ورس. میرے بہت سارے دوست وہاں سے اینڈ سم آف دیم جو کہ اتنے دینی نہیں ہے بائی دا وے, دے آر پلاننگ آن موونگ بیک. کہہ رہے ہیں یار یہاں تو بچوں کو ہم پال پوس کے بڑا کر ہی نہیں سکتے. میں آپ لوگوں کو نا ایک چیز بتاؤں اس میں, دیکھیں میں نے نا بڑا پارٹ آف مائی لائف میں نے بڑا اسٹرگل کیا اس آنسر کو نا فائنڈ آؤٹ کرنے میں کہ واٹس دا بیلنس بٹوین دین اینڈ دنیا. جب میں نیا دین میں آیا تھا تو آئی یوزڈ ٹو ہیٹ دنیا, اور مجھے کانسیپٹ دیا گیا تھا کہ یہ فارغ ہے, ختم ہے, اسے بھاگو, دور جاؤ, اور یہ زہد ہے بیسکلی. جب میں آگے آیا اور بعد میں نے دیکھا تو ہمارے اسکالرز بزنس بھی کر رہے تھے اور پیسے بھی کما رہے تھے, اس لیے ٹریول بھی کر رہے تھے اور اپنا وہ سارا معاملہ. تو آئی واز ویری کنفیوزڈ. میں نے نا اس میں بڑا لوگوں سے سوال پوچھے اور کیا. تو نو ڈاؤٹ قرآن میں بار بار آتا ہے کہ یہ زینت الحیات الدنیا, ٹھیک ہے, یہ دنیا کی زینت ہے, اور انما الاموالکم واولادکم فتنہ, مال اور اولاد فتنے ہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرہ, ڈفرینٹ آیات ہیں کہ تمہارے لیے شہوتیں ہیں اور یہ کر دیا گیا مزین. بٹ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں, اللہم اصلح لدینی الذی عصمت امری واصلح لدنیای التی فیہا معاشی, میری دنیا کی اصلاح کر دے, اس میں میری معاش ہے. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والقلۃ والذلہ, میں کفر سے اور فقر سے اور قلت سے اور ذلت سے پناہ مانگتا ہوں. اور بہت ساری دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ بھی کہا کہ 4 چیزیں سعادت میں سے ہیں, بڑا گھر, بڑی گاڑی, اچھی بیوی اور اچھا پڑوسی ہونا. تو دیر واز یعنی قرآن و حدیث سے مجھے اس لگ رہا تھا کہ یار یعنی واٹ از دا ریئل آنسر دین. تو پہلی بات تو یاد رکھیں, جب بھی دنیا کو بیش کرنے کا کہا گیا ہے نا, اور دنیا کو بلٹل کا کہا گیا ہے, تو دنیا اٹ سیلف کو بلٹل کرنے کا نہیں کہا گیا, بلکہ ان چیزوں کو گناہ کے لیے استعمال کرنے کا منع کیا گیا ہے. Don't use your car to sin. Don't allow your kids to become a fitna for you that you leave namaz, that you gain haram income. تو پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ اللہ دل میں نا اس کی دل میں ہے, دل میں اس کی محبت بھی نہ ہو. فتنہ ہے اس طرح سے ہے کہ تمہیں ٹیسٹ نہ کرے. ناؤ قرآن میں 50 سے اوپر دفعہ یہ تمہارے رزق کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے, بٹ ہمیں اس کا یقین نہیں ہے. اور شاید ایک دفعہ کہا گیا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور فحشی کو دیتا ہے, اور ہمیں فقیری سے ڈر لگتا رہتا ہے. تو ہمیں بیلنس کیسے اسٹرائک کرنا ہے. تو یاد رکھیں, میں اس پہ پہنچا ہوں کہ اگر بندہ اللہ کے ساتھ لوئل ہے اور نیک ہے, نعم المال الصالح للرجل الصالح, تو جتنا مالدار اتنا خیر کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دین ہے نا, وہ اپنے دین پہ کمپرومائز نہیں کر رہا, فرائض پہ عمل کر رہا ہے, علم بھی سیکھ رہا ہے, تو جتنا زیادہ پیسہ کمائے اتنا اس کے لیے خیر والا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نیک بندہ ہے اور یہ دین پہ لگائے گا. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب میرے پاس مال آئے گا تو میں دین پہ لگاؤں گا, رادر ہی از اسپینڈنگ رائٹ ناؤ, گیو ارلی چیریٹی. جو شخص کہتا ہے نا کہ ابھی تو میرے پاس ₹1,00,000 ہے فار ایگزامپل, تو ابھی بھی نہیں خرچ نہیں کرتا, جب کروڑ ہوگا تو پھر میں لاکھوں خرچ کروں گا, یہ جھوٹا ہے. پھر اگر یہ لاکھ میں سے ہزاروں خرچ نہیں کر رہا تو یہ کروڑوں میں لاکھوں خرچ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز. اور اگر انسان یعنی دین سے دور ہے,
تو پھر تو میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ وہ پیسے بالکل بھی نہ کمائے, کم سے کم گناہ کرے وہ. تو اصل بات یہاں پہ کیا ہے, دین کا اندر ہونا. اف دیر از دین اینڈ تقوی اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اللہ سے رزق واسطے کی دعا بھی کرے. اور یس شارٹ کٹس بتاؤں بیسک, وہ یہ ہے کہ اللہ کو پرائرٹی بنا لیں. جو شخص صبح کرتا ہے اور جس کی دنیا پرائرٹی ہوتی ہے, اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے. شتت اللہ علیہ شملہ او امرہ وجعل فقر بین عینیہ ولم یاتی من الدنیا الا ما کتب لہ. کام بکھیر دیے جاتے ہیں, فقیری اس کے آنکھوں کے بیچ میں رکھ دی جاتی ہے, اور دنیا اتنی آتی ہے جتنی پہلے سے لکھی ہوئی تھی اس کے لیے. یہ خواری کرتا رہ جاتا ہے, اتنی آتی ہے اس کے پاس. لیکن جس کی آخرت پرائرٹی ہوتی ہے نا, اس سے کاموں کو بھی جمع کر دیا جاتا ہے. جمع اللہ علیہ امرہ وجعل غناہ فی قلبہ, اور دل میں اس کے لیے غنا ڈال دی جاتی ہے. وَأَتَتْهُ دُنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, دنیا ذلیل ہو کے آتی ہے اس کے پاس. So this world is like a shadow. اگر if you run after it, leaving Allah subhanahu wa ta'ala, it will go away from you. But if you run towards Allah subhanahu wa ta'ala, دنیا آپ کے قدموں میں بھاگ کے آئے گی. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے جو شخص جس کا ایک ہم اور غم ہوتا ہے نا دنیا کی زندگی, اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے. لم یبال اللہ فی ای اودیتہ ہلک, مجھے پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ شخص جس وادی میں جا کے مر جائے. لیکن جس کا ہم آخرت غم ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس دنیا کے تمام ہموم کو کی رسپانسبلٹی خود لے لیتا ہے. سو بی لائل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ اف یو لائل, میں آپ کو تھوڑا سا ٹینجنٹ بھی بتاتا ہوں. یار رجال بنیں, پیسے کمائیں, پیسے کمائیں, اپنے والدین کو دیں, اپنی خالہ کو دیں, اپنی ہمارے شیخ فضل نے کیا کہتے ہیں, شیخ کہتے ہیں کہ 2 نون پہ کام کرنا ہے بس. ہاں, اپنی زندگی میں 2 نون پہ کام کرنا ہے, نیکی کمائیں یا نوٹ کمائیں. ان دونوں کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا. اینڈ سبحان اللہ, ہیئرنگ اٹ فرام شیخ, آئی مین دس از امیزنگ. ایک ایسپیکٹ تو الحمدللہ بردرز نے بتا دی. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے, اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اگر ایک بندہ انجینئر ہے تو ہزاروں انجینئر آج مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں, جاب دیکھ رہے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, ابھی جو آپ کی ایجوکیشن چل رہی ہے یا ابھی آپ پروفیشنلزم میں انٹر کرنے لگے ہو, always do something which resonates with your passion. جو آپ کا پیشن ہے اسی کو فالو کرنا, رائٹ. مثال کے طور پہ ایک بندے کا دل ہی نہیں ہے وہ میکینیکل انجینئرنگ میں جائے, لیکن وہ جو ہے اس کا کوئی اور ہو سکتا ہے کہ اس کو آرٹس پسند ہے, ہو سکتا ہے اس کو کوئی ڈیزائننگ پسند ہے فار انسٹنس, وہ میکینیکل انجینئرنگ میں کبھی بھی آؤٹ پرفارم نہیں کر سکے گا. ہو از سیئنگ اٹ؟ ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں. آج دنیا میں جتنے بھی ایمرجنگ سی ای اوز ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہی ہمارا پیشن ہے. اگر یہ کیس نہ ہوتا تو ہم پھر یہاں تک اچیو کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ جب آپ کا پیشن ہوتا ہے نا, اٹس لائک یو ناٹ ورکنگ ایون اے سنگل ڈے بیکاز دس از یور پیشن. آپ خود ہی اٹھتے ہو, آپ کام آگے چلاتے ہو. تو اپنے پیشن کو آپ فالو کریں, رائٹ. ہو سکتا ہے اس میں آپ کو ٹائم لگ جائے, لیکن جب آپ اس میں انڈلج کرتے ہو تو اس میں امید ہے کہ آپ بہت جلدی آگے جو ہے اس ریس میں آگے نکل جاؤ گے. اور اس میں کیا کرو, کوئی گھبرانے کی کوئی بات نہیں. جیسے بردرز نے بتایا نا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک جگہ اپنے ریزیومے دو, وہ آپ کو ریجیکٹ کر دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بڑے بڑے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. دوسری کمپنی میں آپ جو ہے اپنے ریزیومے دو, تیسری میں دو. انشاءاللہ الرحمن جو کمپنی اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے کہ ادھر اگر یہ میرا بندہ جائے گا نا تو زیادہ فلورش کرے گا, جلدی اوپر آ جائے گا, تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ کی بات بن جائے گی. اور ایک اور بات سیکھتے ہوئے جاؤ. جنرلی میں نا ینگسٹرز کو ایڈوائس دیتا ہوں, جب آپ پیشن کو فالو کر رہے ہوتے ہو نا, اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اسی کام کی اسکل بھی اپنا لو, رائٹ. شروع میں آتے ینگسٹرز کیا جو فریشرز ہوتے ہیں نا, وہ اپنے ریزیومے کے ساتھ ساتھ نا اپنی ڈیمانڈ بھی مینشن کر دیتے ہیں. یار ہمیں سیلری جو ہے نا 5 لاکھ روپے سے 1 روپیہ بھی کم نہیں چاہیے, حالانکہ اس کو ایکسپیرئنس 1 مہینے کا نہیں ہوتا. تو جب آپ جاتے ہو وہاں پہ اپنے جو ہے نا انٹرویو کے لیے, وہ بندہ آپ کو دیکھ لیتا ہے کہ یار یہ بندہ نا بڑا ڈیمانڈ کرنے والا ہے, یہ نہیں چل سکے گا. اپنی ڈیمانڈس کو شروع میں 0 کر دو, کیونکہ آپ نے ایکسپیرینس گین کرنا ہے. اور میں یہاں تک کہوں گا, انشاءاللہ اس کو ذرا ٹرائی کیجیے گا کہ سر میں آپ کے پاس کام کرتا ہوں, مجھے آپ 6 مہینہ ٹرائی کریں. آئی ڈونٹ ایون نیڈ ایون اے سنگل پینی فرام یو. آپ دیکھیں کہ میرا کیلیبر کیسا ہے. آپ پھر ایٹ دی اینڈ آف دا 6 months آپ دیکھیں گے کہ اچھا یار یہ بندہ نا اتنی ورتھ رکھتا ہے, اس کو نا 1 لاکھ روپیہ ملنا چاہیے. آئی وونٹ مائنڈ اٹ.
اس میں ہوگا کیا. ایک تو اگلا بندہ خوش بھی ہو جائے گا کہ یار یہ اتنا یہ نہیں ڈیمانڈنگ نہیں ہے, یہ بندہ کام کرنے کے لیے آیا میرے پاس, رائٹ, یہ اس کو فکر ہے کمپنی کی. سیکنڈلی 6 مہینے آپ کے ضائع نہیں جائیں گے, آپ کا ایک ایک دن آپ جو ایکسپیرینس گین کر رہے ہو نا, اٹ ول بینیفٹ یو. واٹ از دا پرابلم ود دا جین زی, وہ چاہتے ہیں کہ انسٹنٹ ان کو جو ہے نا گریٹیفیکیشن ملے. اچھا یار میں 6 مہینے کام کر رہا ہوں, مجھے ابھی تک ان لوگوں نے پروموشن ہی نہیں دی. اللہ کے بندے, لوگوں کو سالوں سال لگ جاتے ہیں. انیشیل سیلری 2.5 لاکھ مل ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ یعنی اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے. بات وہی آ جاتی ہے جو آپ نے ڈونٹ کی بات کی نا, میں نے ڈونٹ دیکھا تو میں نے ڈونٹ تو کھانا ہی کھانا ہے. صبر شیخ صبر, میں آپ کو بتاؤں, جتنا آپ صبر کرو گے نا آپ کو اس کا پھل بہت میٹھا ملے گا برادرز. اس پہ میں نے یو گیٹ دا پوائنٹ. سو ہیو پیشنس, انشاءاللہ ڈونٹ کے آپ کو ڈونٹس ملیں گے انشاءاللہ. اور اس کو ہم ریپ اپ کرتے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں لمٹ بھی سیٹ کریں کہ مجھے اتنے کمانے ہیں اور اتنا ٹائم اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. ڈونٹ بی کریزی اباؤٹ منی کہ اچھا پیسہ آ رہا ہے تو میں سارا دن ہی کماتا رہوں گا. نہیں, ڈیڈیکیٹ اے ٹائم. آئی ول ارن فرام لائک 4 till 4 PM. بزنس کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں, بس اتنا کما رہا ہوں, اتنا مجھے آ رہا ہے, یہ کیپ ہے میرا, بس ٹھیک ہے. باقی جو ٹائم ہے میں ڈیڈیکیٹ کروں گا اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ سے برکت بھی دے گا. میں تھوڑا سا جو سمجھتا ہوں نا, دیکھیں جو حدیث میں آتا ہے نا کہ المؤمن قوی احب الی اللہ من مومن الضعیف. اب دیکھیں جو قوی مومن ہے نا وہ ان ٹرمز آف ایمان بھی ہو سکتا ہے, ان ٹرمز آف اسٹرینتھ بھی ہو سکتا ہے, ان ٹرمز آف فائنانس بھی ہو سکتا ہے. ہی از فائنینشلی اسٹرانگ. اور ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے ہی واز اے بزنس مین ایز ویل. چوٹی کے اسکالر ہیں, تابعین میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ان 6 لوگ اگر یہ 6 لوگ نہ ہوتے, ایگزسٹ نہ کرتے ہوتے تو میں بزنس نہ کرتا. ان 6 لوگوں میں سے سفیان ثوری بھی ہیں اور باقی ائمہ کرام بھی ہیں. میننگ عبداللہ ابن مبارک کا مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ میں پیسے کماؤں گا اینڈ آئی لیٹ دی اسکالرس ٹو پرسو واٹ دے آر پرسوئنگ. وہ اپنا علم حاصل کرے تاکہ ان کو فائنانس کی ٹینشن نہ ہو. اب آپ دیکھیں اف دس از دا مائنڈ سیٹ یو ہیو, فار انسٹنس واللہ دا بینیفٹ وچ سفیان الثوری رحمہ اللہ از بینیفٹنگ فرام, وہی ان کے اکاؤنٹ میں بھی آ رہا عبداللہ ابن مبارک, بیکاز پیچھے سے وہ اس کو پش دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آج کا نوجوان ملٹی بلینئر بنے. جیف بیزوس سے آپ آگے جاؤ, آپ ایلون مسک سے آگے جاؤ, بٹ ہیو یور انٹینشن پیور کہ آپ یہ پیسہ کما رہے ہو کس کے لیے کما رہے ہو. کیا آپ کے پیسے سے امت مسلمہ کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آپ کے جو دوست احباب ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں؟ آر یو سپورٹنگ یور پیرنٹس ود اٹ اور ناٹ؟ اگر آپ نے پیسہ کما کے صرف ہمیشہ بینک بیلنس ہی چیک کرتے رہنا, دین دیر از اے بگ کوسچن مارک. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اسٹنجی, رائٹ؟ تو اپنی انٹینشن پیور رکھیں, خوب کمائیں برادرز. اسلام آپ کو کیپ نہیں لگاتا. لیکن اس میں نا وارننگ کے ساتھ ہے بات. جی جی, ڈونٹ تھنک کہ یہ بات کریں ہاں پیسہ از آل گڈ. فتنہ بھی ہے بہت بڑا. وہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میں تم پہ نہیں ڈرتا فقر سے, میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پہ مال کھول دیا جائے گا. دیکھیے فتنہ یہ ہے کہ دیکھیے فار ایگزامپل یو نو دیر واز اے پرسن ہو ہیڈ کم ٹو a tabi'i. He said what was the difference between Sahaba and us? He said the major difference is Sahaba also had money, but the money was in their hands, not in their hearts. لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں پیسہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ سے مال کو کھینچ لیا. آپ کیا چاہتے ہیں الوی؟ میں اس کو نا جو آپ نے بلکہ بات کی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بلکہ مجھے یاد ہے ہم نے ایک دفعہ ایک ہمارے ٹیچر تھے, ان سے سوال یہ کیا کہ شیخ ہم لوگ دین کا علم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم فیملی کو بھی ٹائم دینا چاہتے ہیں, اور ہم پیسہ کماتے ہیں, پیسہ بھی کمانا ہوتا ہے, وہ بھی ساری ضروری چیزیں ہیں نا. تو ہاؤ ڈو وی بیلنس دس تھنگ نا کہ اب صبح آپ کام کرتے ہیں, پھر فیملی کو ٹائم دیتے ہیں, تو پھر دین کے لیے بڑا کم ٹائم بنتا ہے. اینڈ گیو ویری انٹرسٹنگ آنسر. انہوں نے کہا تھا کہ اٹس آل اباؤٹ یور پرائیورٹیز, کہ آپ نے نا اصل میں پرائیورٹی سب سے پہلے مال کو رکھا ہے, پھر فیملی, اور پھر اگر کوئی ٹائم بچ گیا تو دین کو حاصل کریں گے. کہتے ہیں اف یو سیریس اباؤٹ دین نا, تو جیسے صحابہ نے کہا ایک کیپ ہونا چاہیے ٹائم وائز بھی. یس, کہ یار میں نے نا پیسہ کمانے کے لیے اتنا ٹائم ہے, دین سیکھنے کے لیے میرا اتنا ٹائم ہے, اور فیملی کا بھی ٹائم ہے. یہ نہیں ہے کہ فکسیٹڈ ہے, اوپر نیچے ہو جائے گا, کبھی کام زیادہ ہو جائے گا, کبھی کام سے آپ کی چھٹی ہو جاتی ہے, کبھی فیملی کا ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. دس گوز اراؤنڈ. بٹ یہ ساری چیزوں کو لے کے ساتھ چلنا ہے. اٹ کانٹ بھی کہ یار میں نے نا 5 سال صرف پیسے کمانے, اس کے بعد ڈھیر سارا کما کے اس کے بعد پھر میں فیملی اور دین کو ٹائم دوں گا. تو یہ بھی ہمارے ایک اور ٹیچر تو ان سے کسی نے کہا, انہوں نے کہا کہ آپ مجھے گارنٹی دے دیں کہ آپ 5 سال زندہ رہیں گے تو پھر کریں.
गारंटी दे सकते हैं कि 5 साल आपने मंड के कमाने पैसे कमाएं, लेकिन मुझे साथ गारंटी दे दें कि 5 साल तक मैं जिंदा रहूंगा और 5 साल के बाद मैं दीन सीखूंगा, कंफर्म बात है। और ये भी गारंटी दे दें कि आप 5 साल बाद पैसे कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे, अल्लाह के हाथ में नहीं, लेट्स सपोज अगर वो इतना उसको है। सो द थिंग इज कि ये चीज़ों को ना साथ साथ बैलेंस रखना। एंड यू नो जो एक और पॉइंट था ना जो हमने अगेन जो इसमें डिस्कशन में आया था, वो जो पेशेंस वाला पार्ट था। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, दीन सीखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए भी मेहनत करनी, तो टाइम निकालना पड़ता है, और पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सो मेहनत से और सब्र से, पेशेंस से नहीं घबराना। इट थिंग्स वोंट कम इंस्टेंटली। जो इवन मैं तो लोगों को बल्कि इनकरेज करता हूँ कि बिजनेस की तरफ आएँ। एंड यू वाइल यू आर दिस एज ना, भी आप लोग पढ़ाई करें, अभी से कुछ शुरू करें, छोटा छोटा कोई यानी एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट जितना कर सकते करें। ये तो बेस्ट टाइम होता है बिकॉज कोई स्टेक्स अभी ज़्यादा नहीं होते। बट वंस यू गेट टू अ स्टेज कि जी शादी होगी, बच्चे हो गए ना, आपका रिस्क लेने का थ्रेशोल्ड खुद ब खुद वैसे ही चेंज हो जाता है। नाउ यू बिकम अ लिटिल रिस्क अवर्स। इस टाइम पे ये नेचुरल सी बात है, ये मैंने अपना ज़ाती तौर पर एक्सपीरियंस की बाय द वे, बिकॉज व्हेन आई गॉट मैरिड ना, मैंने 4 महीने बाद अपना रिज़ाइन करके मैंने बिजनेस शुरू कर दिया था। और अब नाउ इट्स बीन लाइक 7 years, अब बच्चे भी हो गए, अब कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हुए, कुछ करते हुए या कुछ ज़्यादा रिस्क लेते हुए ना, मुझे थोड़ा सा होता है, मैं थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेट कर रहा होता हूँ कि इज़ इट वर्थ इट। उस टाइम पे नहीं था, और उससे पहले उससे भी कम था। सो एक्सपेरिमेंट, जिस तरह साथ में कहा, स्किल सीखें, चीज़ें करें। 2-3 एरियाज हैं, अपने इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। मुझे लगता है मेरा इधर भी इंटरेस्ट है, ये भी सीखें, ये भी सीखें, ये भी सीखें, एंड हाथ पैर मारें, डोंट वेस्ट टाइम। और सीखने का तरीका होता है हाथ पैर मारना। नेवर वेट कि जी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट सिनेरियो, जब तक मैं ये सीख नहीं लेता, प्रैक्टिस नहीं कर सकता, जब तक मुझे सही जगह नहीं मिलेगी। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले, हाथ पैर मारे। इस पे देयर वाज दिस यूनिवर्सिटी टीचर जिसने 2 ग्रुप्स बनाए और उनको कहा यू हैव टू मेक द फोटोग्राफी की, आई थिंक उसकी मल्टीपल एग्जांपल्स आपको मिल भी जाएंगी। एक ने कहा यार आपने ना ये इतना टाइम फ्रेम है, यू हैव टू टेक 1 परफेक्ट पिक्चर, एक आपने कमाल की तस्वीर खींचनी। और दूसरे को कहा आपने बस इतनी 100 या पता नहीं कितने नंबर ऑफ पिक्चर्स खींचनी जैसी मर्जी हो, और उसमें से आपने एक अपनी बेस्ट ला के देनी है। एंड आफ्टर पीरियड टाइम दोनों ग्रुप्स जब अपनी पिक्चर्स लेकर आए ना, तो वंस जिन्होंने एक पिक्चर की ट्राई मारते रहे थे ना परफेक्ट खींचने की, उनकी वर्सेस जिन्होंने 100 जिन्होंने ट्राई भी नहीं की थी कि एक परफेक्ट पिक्चर खींचे, द वंस हु डिड इट, द नंबर्स जिनके ज़्यादा थे ना, उनकी जो टॉप पिक्चर थी ना वो इससे बहुत बेहतर थी। वाई? बिकॉज दे प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और वो एक को ना परफेक्ट एंगल्स, सेटिंग, लाइटिंग, वही ठीक करने का उनको लगता है ये होगी। डोंट वेट फॉर दैट, अभी प्रैक्टिस शुरू करें, इंशाल्लाह यू विल फाइंड योर वे। अभी बड़ा टाइम है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको। और इसमें ना बहुत सारे दरवाजे खोलेंगे। मैं कुछ लोग ऐसे जानता हूँ जिनकी इंटेंशन ऐसी थी कि जिन्होंने स्टार्ट बिजनेस ये किया था कि हम दीन की खिदमत करेंगे, बट वो ऐसे माल के फितने में फंसे कि दीन भी गया और सिर्फ दुनिया के ग़ुलाम बन के रह गए। आज वो मैं जानता हूँ पर्सनली, सही अकीदा दाढ़ी वाले लोग हैं वो, और करप्शन के केसेस में उनके पैसे फंसे हुए हैं और उनके पीछे नैब पड़ा हुआ है। बट दुनिया तो याद रखें, जितना नुकसान 2 भूखे भेड़िए एक हर्ड ऑफ शीप को पहुंचाते हैं ना, उससे ज़्यादा नुकसान द लव फॉर वेल्थ एंड द लव फॉर फेम हमारे ईमान को पहुंचाता है। और भेड़िए जनरली नुकसान ज़्यादा करते हैं और खाते कम है। सो नुकसान, तो दिस ऑल कम्स विद द वार्निंग गाइज, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। ऐसे मर्द बनना है कि जिनको तिजारत जो है ना वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर सके। वो जो भी बात की ना कि आपकी लाइफ के अंदर ना अगर दीन वाला पार्ट नहीं है ना और सिर्फ माल वाला, देन इट्स फिर बिल्कुल आंख माओ, फिर बहुत बड़ा डेंजर बहुत अच्छा है, फिर तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैल है, मैं लेवल्स का स्टूडेंट हूँ। मुझे ये गाइड कीजिएगा कि हम लोग दोस्त जो हैं वो सारे फुटबॉल खेलते हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि लूज़र टू पे होता है अगर हम किसी और टीम के साथ खेल रहे हैं, तो वो क्या जायज़ है? मतलब अगर हम ग्राउंड में फ़ुटबॉल खेल रहे हैं तो वो गैमलिंग में तो नहीं आ जाता? आ जाता है ना, तो उससे हमें एहतियात करनी चाहिए। हाँ, मेनली इफ़ यू ऑल कंट्रीब्यूट एंड हैव अ पार्टी आफ्टरवर्ड्स, एवरीबडी हु विंस और हु लूजेस, तो फिर तो ठीक है ये, ठीक है। लेकिन ये ऐसा है कि जो हारेगा वो पे करेगा, जैसे हम स्नूकर में करते थे या ऐसे मुख्तलिफ चीज़ में करते थे कि जो हारेगा वो पे करेगा, ये गैमलिंग में आता है बेसिकली, ठीक है। और हाँ, अलबत्ता ये सकते हैं कि कुछ जगहों पे एंटर होने की एक फ़ीस होती है, कोई थर्ड पार्टी है जो मैनेज कर रही है सारे इवेंट को, उस सब ने उस फ़ी को पे कर दिया और जो जीता है वो थर्ड पार्टी उसको कोई ना कोई ट्रॉफी दे दी। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि जिस तरह फुटबॉल टूर्नामेंट्स होते हैं ना कि सारे एंट्री फीस देते हैं और एक वो जो एंट्री फीस ही जब बेशक ऑर्गेनाइजर कोई तीसरा है और वो एंट्री फीस जमा करके एक विनर को दे देता है। हाँ, नहीं, ये भी जायज़ नहीं, ये भी जायज़ नहीं। उसमें इट नीड्स टू बी अ स्पॉन्सर्ड टूर्नामेंट। देयर हैज द थर्ड पार्टी, जो तभी ने थर्ड पार्टी करें वो है जिनका अपना पैसा उस पर लगा हुआ है। एंट्री फी मैनेजमेंट के खर्चों में चल रही है, लेकिन जो प्राइज मनी है ना, इट कैन नॉट बी फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स के पैसों से
ونر کو نہیں دی جا سکتی. جس طرح آپ نے بھی دی نا, اس میں بھی ہو رہا ہے کہ جو کھیل رہی دو ٹیمیں انہیں کے پیسے میں سے ایک ٹیم لے کے ایک کو فائدہ ہو گیا, یہی گیمبلنگ بیسیکلی آ جاتی ہے. میں نے ایک چیز پوچھنی تھی جو میری پرسنل آبزرویشن ہے, میں یوتھ میں اور خاص طور پہ لڑکوں میں بہت نوٹس کرتا ہوں, مذاق ہو, سیریس ہو, غصہ ہو, یا وہ جو گالی دینے کا معاملہ ہے کسی کو مذاق میں, کئی دفعہ بندہ سے اگر کہا جائے تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ ان انٹینشنل ہے, یہ تو دوست ہے, یہ پتہ ہے کہ مذاق کر رہے ہیں ہم, یہ تو ہم مین تو نہیں کرتے نا. تو اس کی ایک تو سیریسنس کے بارے میں بتا دیں کہ کتنا سیریس چیز ہے, اور اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے, مطلب کسی کی انٹینشن ہے کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن عادت اتنی ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں چھوڑی جا رہی, تو اس کے لیے کیا ایڈوائس ہوگی آپ کی؟ یار ویسے تو ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے کہ میں بریفلی کنسائز اگر آنسر دوں تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص ہوگا ان العبد لیتکلم بکلمہ, وہ ایک لفظ بولے گا وداؤٹ پیئنگ اٹ پراپر اٹینشن, کی بڑا لفظ بھی ہے, اس کو جہنم میں گرا دیا جاتا ہے. ابعد ما بین المشرق والمغرب, جتنا مشرق اور مغرب کے بیچ میں فاصلہ ہے, ایک اور روایت میں آتا ہے 70 سال کی مسافت سے اس کو گرا دیا جاتا ہے. تو یاد رکھیں یہ جو گالی ہے نا, سبحان اللہ, ماں کی گالی, بہن کی گالی دینا, اگر یہ اسلامی خلافت ہوتی ہے نا, جو ہم سب بات کرتے ہیں خلافت ہونی چاہیے, نظام ہونا چاہیے, اس بندے کو, یہ بندہ تہمت لگا رہا ہے اگلے کی والدہ پہ کہ نعوذ باللہ اس نے ایڈلٹری کمٹ کی ہے, اور یہ بہن پہ تہمت لگا رہا ہے کہ اس نے یہ کمٹ کی ہے. تو وہ پکڑے گی اور اس کو کہتی کہ آپ 4 گواہ لے کے آؤ ٹو پروو, اور وہ 4 گواہ نہ لے کے آتا تو پھر اس کو کوڑے مارتی. وہ اتنا سیریس میٹر ہے. اور کسی کی ماں کے بارے میں, بہن کے بارے میں بات کرنا, اور یہ جھوٹ ہے کہ یار ہم تو مائنڈ نہیں کرتے, کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ جب انسان مائنڈ کر رہا ہوتا ہے, بتاتا نہیں ہے, شیئر نہیں کرتے دوسرے کو, پیئر پریشر اور اس کی وجہ سے. تو یار یہ فلت ہے زبان سے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, جو اللہ اور قیامت دن پہ یقین رکھتا ہے نا, وہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے. مسلمان کے منہ سے گالی دینا کبھی سوٹ نہیں کرتا, اور جو بندہ گالیاں بہت دیتا ہے نا, he might probably die in that state. جب کوئی ایکسیڈنٹ, جب کوئی مسئلہ ہو, وہ جب گالی نکالے نا, مات علی شیء بعث علیہ, جو جس چیز سے مرے گا وہ اٹھایا جائے گا. ڈیٹریمنٹل میٹر ہے یار, واللہ اس سے بچیں, اور اس رمضان میں بچیں. آج ارادہ کریں آج کے بعد نو سن, اس طرح کی گالی اگر نکل جائے زبان سے, I'll pay like 5,000 in صدقہ every time when I say something. اور استغفار کرے, 1 دفعہ دے, 2 دفعہ دے, استغفار بھی کرے, پھر 3 دفعہ نہیں دے گا, اسے پتہ ہے کہ پیسے نکل جائیں. دوسرا ایک اور ویسے ایک اور جو پریکٹیکل ٹپ ہے نا, وہ ہے کہ اگر واقعی سنسیئر ہے نا بندہ, اور وہ چیز عادت اپنی ختم کرنا چاہتا ہے, اپنی زبان کو نا اللہ کے ذکر سے تر رکھے. صبح شام کے جو ہے نا اذکار وہ کرے, استغفار پڑھتا رہے, سبحان اللہ و بحمدہ, یہ چیزیں کرے, آٹومیٹکلی نا یہ اس کی زبان اس پہ یوز ٹو ہونا شروع ہو جائے گی, بجائے اس کے کہ اس کا تقیہ کلام و گالیاں جو بنی ہوئی تھیں وہ سوئچ ہوئے گا انشاءاللہ. میں اسی میں ایک بات چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ایک یونیورسٹی گروپ ہے جو بیسکلی ایک میری گندی سی کمپنی بن گئی تھی. تو ہم نے بیسکلی رمضان کا یہ سین اسٹارٹ کیا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ معاف کرے کہ کوئی گالی دیتا ہے نا, تو ہم لوگ پر گالی لائک 100 روپیز اس طرح نا, مطلب اس کے اوپر کوئی فائن لگا دیتے ہیں. تو ہم ایسے کریں کہ ہم پورے رمضان اس کو نوٹ کریں, اور ہم اینڈ میں جا کے وہی جو سارے مطلب پیسے کلیکٹ ہوئے ہوں گے نا, وہ ہم کسی چیریٹی میں جا کے دے دیں گے, اور کسی غذا کے مطلب بچوں کو دے دیں گے. تو یہ چیز ایک مطلب کافی زیادہ نا آپ کو ٹیمپٹیشن سے روکتی ہے کہ آپ نے مطلب ایک چیز ہے اس کو فائن پے کرنا ہے. جب آپ کی خود ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی فیکٹ آتا ہے اس چیز کے اندر, تو آپ لوگ اس سے کافی زیادہ چیز کو اوائڈ بھی کرتے ہوتے ہو. تو یہ چیز میں بس میک شیور کہ وہ بھاگ نہ جائیں. دوسرا یہ نا پتا کہ چل گالیاں دینے غذا کو جا رہے ہیں پیسے, ایڈ میں پیسے تھوڑے کم ہوئے, 2-4 لگا دیے. آپ لوگ ایسے گروپ کو جوائن کرو جہاں بہت گالی دیتے ہیں, تو چلو پیسے آتے رہیں گے. ماشاء اللہ, یو نو اٹس آل اباؤٹ دا ایفرٹ. آئی لوڈ اٹ ماشاء اللہ. اور یہ کتنی خوبصورت آپ لوگوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے کہ یار گالی نہیں دینی, اللہ ناراض ہوگا. واللہ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے یہ آپ لوگوں کی ایفرٹ دیکھ کے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آپ لوگوں کی نجات کا باعث بن جائے. یہ دوست نوجوان جن کو مسئلہ نہیں ہے گالی دینا, وہ مل کے بیٹھے اور انہوں نے کہا یار گالی نہیں دینی, اور کوشش کریں اس کو رمضان تک محدود نہ کریں, اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں ایک سال. بارک اللہ فیک. یہ ویسے ڈالیے گا لازمی. ہاں حمزہ, بیچ میں جو فلرز ہیں انہیں کاٹ دیجیے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے, یہ ڈال دیں گے. چلیں پھر ایک کوشچن بھی کر لیتا ہوں. ہاں. تو بیسکلی پچھلی دفعہ ہوا تھا نیسکون ہوا تھا نا, تو اس کے اندر مسعود بھائی آئے تھے, تو میں ان سے کافی انسپائر ہوا تھا. تو اس کے بعد میں نے لائک کافی ویڈیوز دیکھنا شروع کی. میں نے جو ہے نا ڈاکٹر سعد احمد, اور اس کے بعد کافی زیادہ مطلب اور بھی اسکالرس کی ویڈیوز دیکھنا اسٹارٹ کی. تو اس کی وجہ سے مطلب مجھے بھی نا دوا کا دل کیا ہلکا ہلکا. تو میرے کافی گیمنگ کی وجہ سے بھی نان مسلم فرینڈس بھی تھے, تو میں ان کو بھی اسلام کی طرف کافی زیادہ قائل کیا. تو مجھے ایک ٹوٹل نا لائک کنسائز سا وہ کوشچن دیتے ہوتے ہیں کہ لائف کا پرپز کیا ہے. تو وی ایز اے مسلم ہم سمجھتے ہیں کہ
اللہ کو ہم ایکنالج کرنا اور اس کی عبادت کرنا ہمارے لیے مین پرپز ہے ہمارا. تو ان کا بیسکلی ایک کوشچن ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے انفیئر نہیں ہے جو ہم لوگ بیسکلی, جس طرح ایک حدیث بھی ہے جو کہتی ہے کہ ہر بندہ پیدا مسلم ہوتا ہے لیکن وہ اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں اس کو جیو کرسچن کرتے ہوتے ہیں, رائٹ. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تھوڑا سا انفیئر نہیں ہے کہ ہم لوگ لائک ہم نے چاہا تو نہیں تھا کہ ہم لوگ مطلب اس گھرانے میں پیدا ہوں, ہم مسلم بھی پیدا ہو سکتے لیکن ہم ہوئے نہیں تھے. تو یہ چیز لائک ایز اے لائف ہمارے لیے چیز انفیئر نہیں ہوتی, تو ہم اس کو کیسے مطلب بہتر کر سکتے ہیں کہ ایک دم سے ہم لوگ اس طرف قائل ہو جائیں دین کی طرف. دیکھیے بات سنیں, اس میں نا ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے یا اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے, آئی ڈی کارڈ میں پاکستان لکھا ہوا, ریلیجن اسلام ہے, تو فرشتے جنت میں دیکھیں گے ہاں جی پاکستان اسلام, اللہ اکبر, اسلام آباد کا نام بھی اسلام آباد, اس کو تو ڈائریکٹ بھیجو نا وداؤٹ, ایسا تو نہیں ہے نا. تو یاد رکھیں بہت سارے عبداللہ, عبد الرحمن, عائشہ, فاطمہ والعیاذ باللہ جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے, پہلی بات. عبداللہ بن ابی کو دیکھ لیں, عبداللہ بن ابی کو دیکھ لیں, اللہ کے نبی کے چچا کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ جہنم میں جائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ لمز میں ایڈمیشن لینا ایک بات ہے اور لمز سے گریجویٹ کرنا دوسری چیز ہے, رائٹ. ایڈمیشن تو شاید ہو جائے گا پر گریجویشن وہ نہیں ہے. تو کسی مسلمان گھر میں پیدا ہونا ایک چیز الگ ہے, اور وہاں سے ایز اے مسلم گریجویٹ کرنا اور انٹر کرنا وہ بہت ڈفرینٹ چیز ہے. اور اس میں یاد رکھیں جس شخص کو دین کی دعوت نہیں پہنچی نا, اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں, جس کو دین کا صحیح میسج نہیں پہنچا. ہاں ایک بندہ تھا جس پہ انٹرنیٹ اوپن تھا, وہ ریسرچ کر سکتا تھا, اس نے پڑھا لکھا اور سارا, اس نے ڈیسیژن لیا کانشیسلی کہ میں اوکے آئی ایم این ایتھیسٹ, وہ اور معاملہ ہے. لیکن یاد رکھیں اس کوشچن کی جو بیسس ہے نا کہ انفیئر جو ورڈ ہے نا انفیئر, یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی انفیئر نہیں ہے. ہی ول گیو چانس جس کو دعوت نہیں پہنچی تھی آن دا ڈے آف ججمنٹ, اور ان کا حدیث کے مطابق وہاں ٹیسٹ کریں گے اور وہاں پہ ایک آگ کریٹ کریں گے اور کہیں گے میں رب العالمین کو جاننے کے بعد میں حکم دیتا ہوں تم اس میں داخل ہو جاؤ. جو تو وہاں مان جائیں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے, اور وہ آگ بھی ایک ٹیسٹ ہوگا صرف. اور جو نہیں مانیں گے انہوں نے دنیا میں بھی اللہ کا حکم نہیں ماننا تھا. تو یاد رکھیے ایسا نہیں ہے کہ جو کافر مر رہے ہیں وہ سب جہنم میں جا رہے ہیں. ڈپینڈنگ, اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, کسی پہ ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے. جس کو میسج نہیں پہنچا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے ٹیسٹ بھی نہ ہو, بٹ اگین جس کو میسج پہنچ جائے, جو ویزیبل تھا, جس نے اگین ریسرچ کرنے کے بعد وہ کنکلوژن تک پہنچ سکتا, حجت تمام ہوئی اس کے بعد. قرآن میں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں آزماتا جب تک ان پہ انبیاء نہ بھیجیں. تو اس معاملے میں بالکل کلیئر ہو جائیں کہ ناٹ ایوری نان مسلم از گوئنگ ٹو جہنم ڈائریکٹلی, جس کو میسج ہی نہیں پہنچا دین کا. کوئی ایسکیمو ہے, کوئی نارتھ پول پہ رہ رہا ہے بندہ اور وہ وہاں چلا جاتا ہے. سو یہ چیز ہے. ہاں البتہ جو ان کو مل رہا ہے, جن پہ حجت تمام کی ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ اللہ کو پتہ ہے, وہ مجھے اور آپ کو نہیں پتہ, بیکاز ہم ان کے لائف کے انسیڈنٹس کو نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ ایکول چانسز دیتے ہیں ہر بندے کو کہ اس کو ایکسپوجر ملے ٹو اسلام. اور جو آپ سے سوال کریں نا اس کو یہ اپرچونیٹی مل رہی ہے نا, ہو سکے ناؤ چینج کریں. اور سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ دا مومنٹ یو چینج آل یور پاسٹ سنز آر گون, اس کا حساب کتاب ختم ہو گیا نا. سو یو اسٹارٹنگ پرابلی ان اے بیٹر پوزیشن دین آئی ایم ٹوڈے. سو آپ کو اپرچونیٹی مل تو رہی ہے, سو ٹیک اٹ. اور اس میں دیکھیں نا, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی پیدا کی ہے کہ آپ آلریڈی ایز اے مسلم بورن ہوئے ہیں, الحمدللہ, اٹس اے پریولیج, اس کا آپ شکر ادا کریں. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ کرسچن ہے, جو ہے, کسی اور فیتھ کو بلیو کرتا ہے, جب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ٹوائس اجر دیتے ہیں, میننگ ہی گوز ابو مینی مسلمس. تو اب دیکھیں نا, جب آسانی ہوتی ہے ٹیسٹ میں, اس کا اکارڈنگلی اس کی ججمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور جو بندہ اس مشکل فیز سے نکل کے جب اسلام قبول کرتا ہے تو وہ بہت اوپر نکل جاتا ہے. اور اب آپ نوٹ کریں گے سبحان اللہ, جو ریورس ہوتے ہیں نا, جتنا ایمان ان کے اندر ہوتا ہے شاید جو بون مسلمز ہیں ان کے اندر نہیں ہوتا. واللہ ٹو بی ویری آنیسٹ, ابھی جو حمزہ زورزیز آئے تھے, یا اخی سبحان اللہ, he put my head down, یا اخی سیریسلی, یا اخی the passion he had about Islam, وہ آپ کو ان کے ایموشن سے پتہ چلتا ہے کہ یار سبحان اللہ, ہم دین کے وہ بنے ہوتے ہیں کہ یار ہم مسلمان ہیں, ایز اے وی ڈیزرو ایوری تھنگ, اینڈ لک ایٹ دیس پیپل سبحان اللہ, when they change, اللہ اکبر. اور جیسے امہات المومنین کے بارے میں تو نہیں, اگر تم لوگ پلٹو گے, خراب ہو جاؤ گے تو دگنا عذاب دیا جائے گا. جتنا پریولیج زیادہ اتنا ٹیسٹ بھی زیادہ. تو جو لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں نا, ان پہ پکڑ بھی زیادہ ہے, ذمہ داری بھی, آزمائش بھی زیادہ ہے. واچ آؤٹ گائز, سارے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, اتنا سوال اسٹرکٹ.
ٹھیک ہے بوائز, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ استقامت دے, اور آپ لوگوں کو آنے والی نسل کو ماشاء اللہ دین کے لیے استعمال کر لیں. اور ہوپفلی آپ لوگ کو بھی بینیفٹ ہوا ہوگا انشاءاللہ, ہمیں تو ہوتا ہی ہے ہمیشہ. الحمد للہ.